یہ جو اب آج کا سیشن ہے یہ پرٹیکولر ایک سمبل کے بارے میں ہے. اس کا ہم نے موٹے موٹے جو حصے کیے ہوئے ہیں ٹیلز آف وزڈم کے، اس میں ایک تو تھی نا کہ ایتھیکل جو بوستان اور گلستان تھی، دوسری تھی اسپریچول وہ تھی مولانا روم کی مثنوی کا سیٹنگ ہوئی تھی. اسی یہ وزڈم بھی الگ الگ طرح کا ہے نا. ایک ہے کہ سوسائٹی میں کیسے رہنا اور کیا اخلاق ہونے چاہیے، دوسرا ہے کہ روحانی طور پر حقیقت کیا ہے. تو اس میں عشق کے بارے وہ شروع ہی اصل میں عشق سے ہوتی ہے نا مثنوی، تو اس کی سٹوری ہے. اور پھر ہم آگے تھے، پھر ہم کریشن متس میں آئے تھے. پھر متس کا بالکل الگ ہی ایک ٹائپولوجی اور مجھے مل گیا. جی میں کہہ رہی ہوں میں وہ ڈھونڈ رہی تھی ویڈیو بیچ میں ہی جا کے کہ مجھے کیوں نہیں یاد آ رہی. ہاں تو وہ کلاس میں نے اٹینڈ نہیں کی لیکن وہ ویڈیو میں نے سیو کی ہوئی ہے. تو ابھی لاسٹ ہم نے جو دیکھا وہ کریشن متس دیکھی ہے. تو اب ہم جو چوتھا اب ہمارے سٹنگ ہے اس میں، یعنی کہ فورتھ تھیم وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس از جسٹ لوکنگ ایٹ ون سمبل. اس سمبل سے ہم آلریڈی واقف ہیں وہ فائر برڈ کی سٹوری کی وجہ سے. اب میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مختلف کلچرز میں یہ سمبل کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگ یہ رہا ہے، ایسے آج تک اتنے لوگ آئے نہیں ہیں، کہ یہ سٹوری شاید ریپیٹ کرنا کا فائدہ نہیں ہوگا. مگر میں آپ کہیں تو اس کی سمری میں نے کل تو ڈھونڈی تھی، سمری سنا دوں گا. میرے خیال میں سر سمری ضرور سنائیے، اس سے یہ ہوگا کہ ایک بیسس بن جائے گا. ٹھیک ہے چلیے جی. وہ جو ہے نا ہماری سٹوری جس سے یہ بات شروع ہوئی ہے، ایوان اینڈ دا فائر برڈ اینڈ دا گریو وولف، یہ اس کا پورا نام ہے. از اے رشین فیری ٹیل. یہ اس طرح کی بڑی ٹائپ آف فیری ٹیل ہے. یہ کس ٹائپ میں کلاسیفائی کی گئی ہے؟ گولڈن برڈ فائر برڈ، The quest for the golden bird. Others of this type include golden bird, Greek princess and the young gardener, وغیرہ. Synopsis یہ ہے جناب. A king's apple tree bore golden apples, but every night one was stolen. Guards reported that the fire bird stole them. The king told his two eldest sons that the one who caught the bird would receive half his kingdom and be his heir. They drew lots to see who would be first, but both fell asleep. They tried to claim it had not come, but it had stolen an apple. Finally, Ivan, the youngest son, asked to try. وہ پہلے تین بھائیوں کا قصہ ہے نا، سب سے چھوٹا پھر ٹرائی کرتا ہے. His father was reluctant because of his youth, but consented. Ivan remained awake the entire time and upon seeing the bird, tried to catch it by the tail. جو اصل سٹوری ہے اس میں ڈیٹیل کافی مزے کی ہے کہ نیند نہ آ جائے. وہ ایک کچھ ایسا بھی ہے کہ وہ جو ڈیو ہوتی ہے اونس سے اپنا منہ دھوتا ہے اور اپنی انگلی میں ایک کٹ لگا دیتا ہے اس میں، بلکہ وہ میرا خیال ہے یہ سکینہ کو یاد ہوگا، نمک بھی چھڑک دیتا ہے تاکہ یہ جاگا رہے. اچھا تو جاگا رہتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، اس کا ٹیل کو پکڑتا ہے. Unfortunately, Ivan only manages to grasp one feather. The firebird did not return, but the king longed for the bird. He said that still whoever caught it would have half his kingdom and be his heir. The older brothers set out. They came to a stone that said whoever took one road would know hunger and cold. Whoever took the second would live, though his horse would die. And whoever took the third would die, though his horse would live. They did not know which way to take, and so took up an idle life. ان سے ڈیسیجن نہیں ہوا.
Ivan जो था begged to be allowed to go until his father yielded. He took the second road, and the wolf ate his horse. वो cold and hunger वाली उसने नहीं ली और ना ही डेथ वाली ली, उसने वो ली जिसमें घोड़ा मर जाता. He walked until he was exhausted, and the wolf offered to carry him. It brought him to the garden where the firebird was and told him to take it out without touching its golden cage. The prince went in but thought it was a great pity not to take the cage. But when he touched it, bells rang, waking everyone, and he was captured. He told his story, and the first king said, यानी कि जिसका कासल था वो पकड़ा जाता है ना, तो वो, and the first king said he could have had it for the asking, but he could be spared now only if he could present the king with the horse and the gold with the golden mane. यार ये शॉर्ट करके सिनॉप्सिस है, उसमें वो जब पकड़ा जाता है तो बादशाह के सामने पेश होता है, वो बादशाह जिसकी ये फायबर्ड थी, वो कहते हैं तुम इतने नोबल घर से आए हो और तुमने कितनी बुरी हरकत की है, तुम तो शहजादे हो, तुम मुझसे ऐसे ही मांगते मैं दे देता. कहता अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे ये घोड़ा ला के दो. अच्छा, इस सब में जो ये सब ही सिंबॉलिक है, हम बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे, मगर जो मेन इसमें टेल टेल सिंबल है वो गोल्डन का है. He met the wolf and admitted to his disobedience. It carried him to the kingdom and stables where he could get the horse and warned him against the golden bridle. Its beauty tempted him and he touched it, and instruments of brass sounded. उधर भी यही हुआ था कि जब वो उसके केज को छूता है तो अलार्म बज जाता है. So here यही होता है, he was captured and the second king told him that if he had come with the word, he would have given him the horse. But now he would be spared only if, अब ये आखिरी स्टेज की बात है, if he brought him Helen the beautiful to be his wife. Basically आप देख रहे हैं ये हीरोज जर्नी है और इसकी 3 स्टेजेस, ये भी सिंबॉलिक है कि जो स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज पे आपको कुछ मिलता है. अब ये तीसरी स्टेज है, इसका भी हम एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे. Ivan went back to the wolf, confessed and was brought to her castle. अब इधर वुल्फ ने कहा था, आपको लोगों को याद होगी कि भाई यहाँ ये मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, ये काम तुमसे नहीं होगा, तो कहता तुम इधर ही रहो, मैं प्रिंसेस को लेके आता हूँ. The wolf carried her off, but Ivan was able to assuage her fears. Ivan brought her back to the second king. यहाँ बड़ी मजे की स्टोरी है कि जब वो वुल्फ जाता है तीसरे बादशाह के यहाँ, तो वहाँ वो अपने आप को हेलन में चेंज कर लेता है और इस तरह का कुछ चीज, या वो शायद बाद में होता है, मैं भूल रहा हूँ. नहीं वो बाद में होता है, ठीक है, ये उसको लेके आ जाता है. जब वो सेकंड किंग के पास लाता है, he weeps because they had come to love each other. The wolf turned itself into the form of the princess and had Ivan exchange it for the horse with the golden mane. कहता ठीक है, इवान एंड हेलन रोड ऑफ, और असली हेलन जो है वो इवान के साथ उस घोड़े पे चली जाती है. और जब वुल्फ जो है, जब वो बादशाह देखता है ये हेलन तो नहीं है, तो वुल्फ में बदल जाता है दोबारा, तो वो डर जाता है. The wolf escaped the king. It reached Ivan and Helen rode the horse and Ivan the wolf. Ivan asked the wolf to become like the horse and let him exchange it for the firebird. अब देख रहे हैं वो wolf change हो रहा है और हर स्टेज से जो चीज खोई थी उसको वापस मिलती जा रही, so that he could keep the horse as well. The wolf agreed. The exchange was done and Ivan returned to his own kingdom with Helen, the horse and the firebird. आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना? जी सर, बिल्कुल. ये असल में तो पूरी वो स्टोरी की तरह तो नहीं अभी जा रही, जरा फास्ट जा रही है. The wolf said its service was done when they returned to where it had eaten Ivan's horse. Ivan dismounted and lamented their parting. Basically, wolf is here the guide, the murshid. They went on for a time and slept. His older brothers found them कि भी दोनों सो रहे थे तो भाई आ जाते हैं.
They killed Ivan, sliced his body to pieces, and told Helen that they would kill her if she would not say that they had fairly won the horse, the Firebird, and her. They brought them to their father, and the second son received half the kingdom, and the oldest was to marry Helen. The grey wolf found Ivan's body and caught 2 fledgling crows that would have eaten it. Their mother pleaded for them, and the wolf sent the mother crow to fetch the water of death, which restored the body, and the water of life, basically, which revived the spirit. یہ بہت ہی خوبصورت ونس اگین وہی پرنسپلز آ گئے جو ہم گینون میں پڑھ رہے ہیں بار بار کہ اسپرٹ اینڈ دا باڈی، یہ 2 پرنسپلز کا ضروری ہے اس دنیا میں مینیفیسٹیشن کے ہونے کے لیے. ایک سے وہ باڈی ہیل ہوئی اور ایک سے لائف آئی. یہ وہی 2 سیز جو ہے نا سورہ رحمان کے، ایک جو ہے وہ نمکین ہے، ایک میٹھا ہے، اور یہ الٹیمیٹ خیر. The wolf carried him to the wedding in time to stop it. The older brothers were made servants or killed by the wolf. یہ مختلف سٹوریز میں مختلف ہوتا ہے. But Ivan married Helen and lived happily with her. اب جو سکینہ اور میں نے اس بک سے یہ پڑھی تھی، جلدی سے آپ کو اس کی شکل دکھا دوں. یہ نہیں، چلے وہ بات میں دکھا. ہاں جی، کچھ اس اسٹوری کی سمبلزم یاد ہے کسی کو؟ کیونکہ ہم یہ کر چکے ہیں. دس از جسٹ ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ، کیونکہ اصل میں تو ہم نے فائر برڈ سمبل کو دیکھنا، مگر اس اسٹوری میں اس کی کیسے ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو 3 سٹیجز ہوں گی، اب مجھے چونکہ مجھے لیکچر بالکل یاد نہیں ہے یا میں نے سنا نہیں تھا، مجھے بالکل کچھ یاد نہیں ہے، میں صرف گیس کہ وہ جو 3 سٹیجز ہیں وہ 3 سٹیجز آپ کی اسپرچل گروتھ کی ہوں گی. یو اسٹارٹ آف اینڈ دین یو ٹرائی ٹو اچیو دی نیکسٹ تھنگ، لیکن ہر جگہ پہ ایک ٹیسٹ بھی ہے، اینڈ اف یو فیل ان دا ٹیسٹ تو پھر آپ کا ٹیسٹ کا لیول بڑھا دیا جاتا ہے، پھر یو گو آن ٹو دا اسٹیج، پھر وہاں پہ ایک اور ٹیسٹ ہے. اور جو ولف ہے وہ آپ کا مرشد، استاد جو بھی ہے وہ ہوگا. اور فائر برڈ جو ہے وہ فائر برڈ از دا اسٹارٹ آف دا اسپرچل جرنی. اینڈ وٹ وڈ بی ہیلن دین، جو آپ کو مل گئی آخر میں. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرائک کی وہ یہ تھی کہ آپ جن چیزوں کی قربانی دیتے ہیں اس راستے میں، یا جن چیزوں کو آپ سیکریفائس کرتے ہیں، دے کم ٹو یو. کیا بات، واہ. وہ اللہ بھی آپ سے چھین نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو گیو اپ کر دیں گے تو دیٹ از یور، یعنی دنیا کی قربانی دیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. یہ وہ والی چیز ہے. بالکل یہ پرنسپل تو بڑا اس میں آ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اینی تھنگ ایلس سکینہ، اگر آپ کو یاد ہے ہمارا ڈسکشن اس کا پرانا؟ سر بس ہم یہی یاد ہے جو بھی ڈسکس ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور آئی تھنک گرے وولف کے اوپر ہم نے تھوڑی زیادہ ڈسکشن کی تھی کہ کس طرح وہ اپنی جو ہے ایک دوسرے کی شکل اپنا لیتا ہے ان آرڈر ٹو ہیلپ ایوان. اس کے اوپر ہم نے کیا تھا کہ اس کا سمبلزم کیا تھا. اینڈ آلسو دیٹ واٹر جو کرو لا کے دیتا ہے آف لائف اینڈ دین آف ڈیتھ. ہاں لگی ویسے کمال اس میں. تیمور صاحب، یہ اس میں اس سٹوری میں بنیادی طور پہ سرچ تو گرے اس کی ہے، فائر برڈ کی ہے. جی ہاں. مگر سٹوری فائر برڈ کی گرد نہیں گھومتی. جی ہاں. وہ تو ایک اینڈ ریزلٹ ہے یا ایک مقام ہے جس کو پانے کی جستجو ہے. اور یہ بھی جو دیکھنا چاہیے کہ جو سرچ کر رہا ہے وہ کسی اور کے لیے سرچ کر رہا ہے، وہ اپنے والد کے لیے سرچ کر رہا ہے. تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ جیسے عشق مجازی سے عشق حقیقی والا سفر ہوتا ہے. صحیح ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے وقار صاحب، اس پہ بالکل ابھی بات کرنی چاہیے. بڑا کمال اس میں یہ بھی تو ہو سکتے نا کہہ رہے جیسے اسٹارٹ آف فائر برڈ
تو وہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے عشق مجازی سے شروع کیا اور آپ عشق حقیقی تک چلے گئے. اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا فائر برڈ تھا, ٹھیک ہے, دیٹ واز دا اسٹارٹنگ چیز, اور وہ پہنچا کہیں اور. میرا اصل میں بنیادی سوال یہ تھا کہ چونکہ اس وقت بحث کا بنیادی مرکز فائر برڈ ہے, مگر اس سٹوری میں بنیادی کردار فائر برڈ کا نظر نہیں آ رہا. فائر برڈ صرف ایک ایلیمنٹ سٹوری کے طور پہ آیا جس کی تلاش کی جا رہی ہے, مگر اس نے کس طریقے سے ساری سرچ کو اور سارے سفر کو افیکٹ کیا یا اس میں حصہ لیا, وہ نظر نہیں آ رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر مطلب میں بنیادی طور پہ ذاتی طور پہ اگر آپ فائر برڈ کی سمبولزم کی بات کرتے تو اس سٹوری سے کم از کم میرے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بن رہا, سوائے اس کے کہ یہ ایک خواہش ہے ایک بادشاہ کی جو اس برڈ کو پانا چاہتا ہے اور جس کا شاید ایک حصہ صرف پا سکا, یعنی وہ جو ایوان نے اس کا ایک پر چھینا تھا اور وہ پھر غائب ہو گیا. تو اس سے زیادہ کوئی مجھے کم از کم اس میں سٹوری میں اس کے متعلق کوئی I agree with you. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جو بالکل وہ میں اسی کا ڈھونڈ رہا ہوں اصل میں. سمبل کہیں گے رشین فائر برڈ, میں نے کیونکہ صبح دیکھا تھا تو میں ویسے ہی بات کر لیتا ہوں. اور بالکل صحیح وقار صاحب, آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ جب صرف اس سمبل کو دیکھتے ہیں تو یہ اس سے ذرا بڑا سمبل ہے, مگر اس سٹوری میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی سینٹرلٹی نہیں ہے. مگر یہ جو سمبل ہے یہ رشین اور سیلوک کہتے ہیں, کیا سلوانک جو پیپل ہے یہ سارے اس ایریا کے, ان کی متس میں یہ فائر برڈ ایک بڑا آسپیشس سمبل ہے جو کئی سٹوریز میں طرح طرح سے آتا ہے, اور ہمیشہ اس کا جو یہ بینیولنٹ اس کا رہتا ہے کہ یہ ہیلپ کرتا ہے لوگوں کو. اس سٹوری میں تو وہ اتنا نہیں آ رہا نا, کیونکہ دس از ناٹ فوکسڈ آن دا فائر برڈ, مگر یہ موٹیف انہوں نے اپنی ہی میتھولوجی سے لیا ہے, اس کو اتنا الیبریٹ نہیں کیا, مگر کیونکہ وہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہوگا نا ان کے کلچر میں کہ وہ لوگ مشکل میں لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے. کبھی یہ کسی لڑکی کو ملتا ہے, کبھی مختلف لوگوں کو یہ ان کی اس سے متبیڑ ہوتی ہے مختلف سٹوریز میں. تو اس میں اکثر یہ اپنے 3 فیدرز جو ہے نا ہیرو یا ہیروئن کو دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو ایک فیدر جلا دینا تو میں حاضر ہو جاؤں گی ہیلپ کے لیے. تو اس طرح کا اس کا بڑا پازیٹیو سا کردار ہے. یہ ان کے آپ سمجھ لیں بیک آف دا مائنڈ یہ آلریڈی موجود ہے اس کلچر میں. اچھا, اس سٹوری کو میں اگر ابھی جو پوائنٹس اٹھائے گئے وہ بالکل ویلڈ اور صحیح ہیں. پہلا پوائنٹ جو رابعہ نے کہا کہ سب سے پہلے اگر ہم, کیونکہ یہ ویسے جو اس کا صحیح انالیسس ہے وہ ہمیں آخر میں جو ہم نے ہیروز جرنی کرنی ہے نا, اس کی سٹوری از اباؤٹ دا ہیروز جرنی, مگر خاکہ کے طور پر میں پیش کرتا ہوں. وہاں ہم کوئی اور سٹوری لے لیں گے, اس کا انالیسس کر لیں گے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو کنگ ہے نا وہ پرائمورڈیل نیچر ہے, اوریجنل نیچر ہے شاید, یا اس ٹائپ کا آپ کچھ سمجھیں کہ کیونکہ وہ باپ ہے نا, آدم ہے, آدم کے باغ میں وہ درخت ہے جس میں گولڈن ایپلز ہیں. گولڈن ایپلز جو گولڈن جو بھی رنگ ہوگا ہر ٹریڈیشن میں ملتا ہے وہ ہمیشہ اسپرٹ کی, وہ اسپرٹ کا سمبل ہوتا ہے, سولر سمبل ہے. اسپرٹ سے مراد بیونڈ دس ورلڈ. تو وہ اس کے خاص ایپلز ہیں, گولڈن ہے. اب اس کو کوئی چراتا ہے کا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اسپرٹ سے ناتا کٹ چکا ہے. تو وہ جو آگے جو سارے سمبلز ہیں نا, چاہے فائر برڈ ہے یا گھوڑا ہے یا ہیلن ہے, دیز آر آل سمبلز آف دا اسپرٹ. اور اسٹوری میں یہ یعنی کہ جو اسپریچول پاتھ ہے اس کی سٹیجز بتائی گئی ہیں, وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. اور اصل میں تلاش اپنی ہی اسپرٹ کی ہے.
تو وہ اس لیے میرج کے سمبلزم، اور وہ اکثر وہ پرنسس کے شکل میں ہوتی ہے، جو ان فیری ٹیلز میں تو بہت زبردست طریقے سے وہ آتی ہے میڈن، جس کو کہ یہ جو شہزادہ ہوتا ہے اس کو بچا کے لانا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ کبھی کچھ. تو میں اس طرح دیکھتا ہوں ان ڈگریز آف سمبلس کہ جو فائر برڈ ہے یہ بھی اسپرٹ کا سمبل ہے، اس لیے وہ گولڈن ایپل کھانے آتی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد کراؤں کہ جو درخت ہے وہ خود بھی اسپرٹ کا سمبل ہے، اور اس کے جو گولڈن ایپل ہے وہ سولر سمبلز ہیں، ریفلیکٹ دی 12 سائنز آف دی زوڈیاک وغیرہ. اس کا کافی جو ہے نا ورلڈ ٹری کا اپنا پرٹیکولر سمبلزم ہے، اور اس ٹری سے ریلیٹڈ کافی اور بھی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور گریک میتھولوجی وغیرہ. آپ کو یاد ہوگا جو وہ کون تھا، اوڈیسیس تھا نا، جو کہ گولڈن فلیس کو کی تلاش میں اسی طرح وائج پہ نکلتا ہے. ہیروز جرنی وہ بھی بیسیکلی یہی ہے کہ مختلف مشکلات، وہ جو مختلف چیز، اصل میں یہ ساری جرنی جو ہے نا یہ سائیکک ریلم میں ہو رہی ہے، یہ فزیکل ہے ہی نہیں. یہ سارے جو جرنی ہے سول کے اندر ہو رہی ہے. یہ سارے سمبلز اف یو نو ٹریڈیشنل سمبلزم، یہ سب سمبلز کی سمجھ آ جاتی ہے. وہ گریک سٹوری میں بھی ایسے ہی ہے، مختلف ایسپیکٹس کو ملتا ہے، کانکر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس درخت تک پہنچتا ہے جس پہ کہ گولڈن ایپلز ہیں، جس پہ کہ گولڈن فلیس یعنی کہ وہ گولڈن شیپ ہے. گولڈن ونس اگین، اور شیپ جو ہے وہ پیورٹی کی نشانی ہے، اسپرٹ کی نشانی ہے، اس کا پورا اپنا ایک وہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ درخت گولڈن ایپلز، اور اس لیے وہ جو اس میں ظاہر ہے ہم نے ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا، مگر یہ جو فائبرڈ ہے یہ لائٹ امٹ کر رہی ہوتی ہے، ایسی کہ دن ہونے لگتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ادر ورلڈلی. اس لیے ہم سب جو دونوں نے بچپن میں پڑھی ہے وہ کبھی وی کین نیور get over this image of this bird which just lights up the whole night, اور golden اور یہ سارا نا، تو یعنی کہ یہ اسپرٹ کی سمبل ہے. اور ابھی شاید ہم ایک آدھ اور جگہ دیکھیں، ورنہ the horse is also one of its symbols، اور وہ اور اسی طرح جیسے میں نے کہا. تو یہ مجھے سمجھ آیا. اچھا آخر میں جو ہم لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ یہ ساری جرنی نہیں ہو سکتی وداؤٹ اے گائیڈ، تو ولف وہ کردار ادا کرتا ہے. اور پھر جیسے وہ تو آپ نے بتا دیا رابعہ نے کہ وہ جو چیزیں کھوئی تھیں وہ مل جاتی ہیں. پورا ایک ٹرانسفارمیشن کا ہی بیسکلی ایک مختلف طرح سمبلائز کیا. اور واپسی میں وہ جو ہے نا اس کی جو ولف ہے یہ تو بیسکلی کوئی بہت پازیٹیو تو نہیں ہوتا کیریکٹر، ہمیں تو نہیں لگتا تھا، لیکن یہاں پہ ان کے لیے ہے. کلچرز میں پازیٹیو ہوتا ہے، فاکس نیگیٹو ہوتی ہے. اچھا فاکس نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے. دس از امنگس دا نوبل اینیملز، جیسے ہارس ہے، ولف ہے، اور پیکاک بھی اکثر ہوتا ہے. ایسے کئی اینیملز ہیں، وہ بلی بھی کافی ایک اور والے سے. اینی وے تو آپ سمجھے کہ واپسی میں جو اس کی وہ مر جاتا ہے، دیٹ از ریئلی دا لاسٹ اسٹیج آف دا وے، کہ وہ ٹوٹلی ٹرانسفارم، یعنی کہ فنا اور بقا کی وہ اسٹوری ہے کہ دا اولڈ پرسن ہیز ٹو ڈائی اینڈ اے نیو پرسن از بورن. اس کا کتنا وہ کانکریٹ قسم کا وہ انہوں نے سمبلزم بنایا نا کہ وہ مار دیتے ہیں. اور مار کون دیتے ہیں؟ اسی کی لوور ٹینڈنسی سمجھ لیں. آخری فائٹ جو ہے پھر اینڈ میں وہ بھی تابع ہو جاتی ہیں یا وہ مر جاتی ہیں. یعنی کہ پھر خلیفۃ اللہ کہنے کے لائق ہے نا، دین ہی بیکمز کنگ، جو اوریجنل نیچر پہ واپس پہنچ جاتا ہے، جو دو سارے ریلم جو ہے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں نا. فائر برڈ بھی ادھر ہی آ گئی، سارا اسپرٹ اور ہیون اینڈ ارتھ ہیو بین میرڈ. اینی وے یہ ہمارا آج کا مقصد تھا، مگر ضروری تھا کیونکہ ورنہ ہم فائر برڈ پہ بات ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم میں بیسکلی اس پوائنٹ سے ہی شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ فائر برڈ جو ہے وہ اسپرٹ کا سمبل ہے. مقصد ویسے واقعی یہ تھا، تو یہ پورا ہو گیا اس طرح سے. میں سمجھتا آپ کے سوال کے تھرو یہاں تک کلیئر ہے جی؟ السلام علیکم تمام صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بہت زبردست. اچھا وہ یہ جو 3 اسٹیجز جو ہیں، ایونچولی جو الٹیمیٹ جو گول ہے وہ تو میرے خیال یہی ہے نا کہ وہ انڈیویجول ڈومین سے یونیورسل ڈومین
کی طرف جایا جائے, ایگزٹ فرام دی انڈیویجول ڈومین. وہ جو فنا والا جو سٹیج ہے بیسک جس میں انڈیویجویلٹی فنا ہو جاتی ہے, وہ غالباً تب ہوگا میرا خیال جب آپ انڈیویجول ڈومین سے ایگزٹ کر کے نان فارمل مینیفیسٹیشن کی ڈومین میں انٹر کر جائیں گے. غالباً یہ وہ والی سٹیج ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں فنا. فنا سے بیسیکلی مراد میرے خیال انڈیویجویلٹی کی فنا ہی ہے نا, بیسیکلی انفرادی جو حیثیت ہے دیکھیں اس کے اصل ود میں رسپیکٹ. تو اصل میں یہ تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں الگ الگ ہیں نا. فرام جی جی گاڈس پوائنٹ آف ویو ایوری تھنگ از ان ہم, یعنی کہ جی 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 نہیں, میں مینیفیسٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بیسیکلی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ساری سٹیجز بھی ہیں, ظاہری بات ہے. اصل میں وہ کل بھی شاید میں نے تذکرہ کیا تھا, میں وہ گنو کی بھی سٹیجز پڑھ رہا تھا ان کی سمبولزم والی بک میں, یہ سٹیجز آن دی اسپرچوئل پاتھ. اس میں ایک سٹیج وہ بتاتے ہیں انیشیشن انٹو لیسر مسٹریز, جس کو وہ سیکنڈ برتھ کا نام دیتے ہیں, ایک یہ. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پھر ایک آئے گی جس میں جس کو وہ کہتے ہیں سینٹر آف ہیومن انڈیویجویلٹی, جس میں ہیومن پرفیکشن اچیو ہو جاتی ہے, اس کو وہ سیکنڈ سٹیج. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی کہ دین مطلب یہ تین, مطلب براڈلی اس نے تین سٹیجز بتائی ہیں. تیسری پھر وہ کہتے ہیں ایگزٹ فرام دی فارمل مینیفیسٹیشن, جس کو وہ دی تھرڈ برتھ کا نام بیسیکلی دیتے ہیں. تو یہ جو تین سٹیجز ہیں بیسیکلی جو یہاں بھی گنو نے بتائی ہوئی ہیں, اور یہاں بھی غالباً تین سٹیجز کا ہی ذکر ہے if I understand it correctly. تو ان میں اور وہ جو ایگزٹ فرام دی فارمل مینیفیسٹیشن ہے غالباً اس کو پھر آپ فنا والے ایونٹ کے ساتھ بھی غالباً ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کورسپونڈنس میرے خیال اسٹیبلش کی جا سکتی ہے. یہ اس کو وہ الٹیمیٹلی تو کیا سکتی ہے, مگر اس کو اور طرح سے لیا نا. اس میں ہے کہ یہ جو حقیقت ہے وہ ہائرارکیکل ہے, تو اسپرٹ میں بھی سٹیجز ہیں, تو وہ اس کی گروتھ دکھائی ہے نا, کہ ایک لیول تک پہنچتا ہے. وہ کنگ کا سمبل یہی ہے کہ ہی از اٹیننگ ون سینٹر آفٹر دی ادر. ایک پرفیکٹ, اس میں کوئی اینڈ تو ہے نہیں اس طرح سے, یعنی کہ سمبلائز کیا نا, یہ اور طرح سے لیا نا, سٹیجز آف دا وے اس طرح سے دکھائی ہے ایز اے. یا تو یہ وہ سائیکک ریالم کے اندر ہی سٹیجز ہیں غالباً. اسپرٹ تو سائیکک ریلم میں نہیں ہے, مگر جرنی سائیکک ریلم میں اس طرح ہے کہ وہ جیسے جیسے پرفیکٹ ہوتا جاتا ہے اسپرٹ کے قریب سے قریب تک پہنچتا جاتا ہے. اس نہیں, وہ اصل میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ وہ اسپرٹ تو بیسیکلی تب آئے گا نا, مطلب جو اسپرٹ کا جو ریالم ہے وہ تو وہ ہے نا کہ جب آپ فارمل مینیفیسٹیشن سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو ریورسل ڈومین. بات صاحب وہ ایک انہوں نے سمپل ایک ڈائیگرامیٹک ایک تصویر کھینچی ہے سمجھانے کے لیے. اس کو دونوں طرح دیکھا جا سکتا ہے. وہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس میں ہے کہ دونوں چیزیں انکمنسریبل ہے, جیسے کہ الگ الگ درجے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی میں دیکھا جائے. صحیح, وہ پورا ایک پیراڈائم تھوڑا سا فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے سائیکی کو صاف کرتے جا رہے ہیں وہ ڈیپر اینڈ ڈیپر جاتی جا رہی ہے, پیورر اینڈ پیورر لیول. اسپرٹ میں بھی بہت لیولز ہیں, 7 آسمان سمجھنے اسی کا سمبل ہے نا. اور کہا جاتا ہے کہ انیومریبل درجے ہیں, اصل میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتے, مگر یہ سب سمبلز ہیں کہ اس میں موٹے موٹے کتنے درجے بنتے ہیں. تو اس کا بڑا خوبصورت ایک اس ٹائپ کا اشتہارہ ہے دا انر کاسل, جو کہ سمبولکلی سینٹ اویلا, سینٹ پتہ نہیں بھول گیا ہوں, سینٹ ٹریزا یا سینٹ کیتھرین آف اویلا کی ہے, 13 سینچری اسپینش مسٹک کی. وہ اس کو بیان کرتی ہے کہ سول کو وہ کہتی ہیں کہ ایسے کنسنٹرک پریسنکٹس ہیں. باہر بہت گند ہے, جب اس گند سے چھٹکارا ملتا ہے تو اس بہتر جگہ پہنچتے ہیں. پھر وہ خوبصورتی سے خوبصورتی تک یہاں تک کہ سینٹر میں پہنچتی ہے. آئی تھنک شی سیز 7 castles. تو وہ انورڈ جرنی کو اس طرح سمبلائز کرتی ہیں. کیونکہ بس صاحب آپ ہو سکتا ہے تھوڑی کنفیوژن ہو, اس کو جب کنٹینیوٹی کے نظر سے دیکھیں تو ایسے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی سورس اسپرٹ ہے. اسپرٹ ہی کی پرولونگیشن جو ہے وہ سول ہے ان دا سائیکک ریلم, اور اسپرٹ ہی کی پرولونگیشن باڈی ہے ان دا فزیکل ریلم. اب آپ کنٹینیوٹی سے دیکھیں تو ایوری تھنگ از اسپرٹ. جی صحیح ہوگا, ٹھیک ہوگا. نہیں, وہ آپ نے کنٹینیوٹی والی جو بات کی نا اس سے پھر وہ مطلب یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہوگا, بالکل. نہیں, آپ کا سوال بڑا ضروری تھا, اسی سے سمجھ آتا ہے سوال سے. ٹھیک ہوگا,
صحیح ہے. اچھا جی میرے خیال سے اب ہم یہ ہم نے کافی کور کر لیا. اب ہم اپنے سمبل کی طرف آ جاتے ہیں اور 2-3 کلچرز میں دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے. چلیے شیئر کرتا ہوں. بیسیکلی وہ یہ اس کے اوپر شاید پہلے بھی ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کنٹینیوٹی والا پرسپیکٹو، جس میں جو کنسنٹرک سرکلز ہیں بیسیکلی ان کو اگر ایک ریڈیل لائن سے جوڑ دیں تو جو ریڈیل لائن جو ہے بیسیکلی وہ کنٹینیوٹی کا پرسپیکٹو ہے بیسیکلی. لیکن اگر وہ ریڈیل جی اگر ریڈیل لائن کو کنسیڈر نہ کریں، جی اگر ریڈیل لائن کو کنسیڈر نہ کریں تو پھر سرکلز میں کوئی کنیکشن نہیں نظر آتا. تو وہ بیسیکلی صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا جی اب ہم بالکل ہی ایک الگ جگہ جاتے ہیں. اب ہم اس برڈ، میرا مقصد وہ سٹوری تو بہت ضروری تھی ورنہ کوئی اس کا سینس نہیں بنتا. تو اب ہم اس ایلیمنٹ کو مختلف 2-3 کلچرز میں دیکھیں گے. تو امریکن انڈین کلچر میں اس کو تھنڈر برڈ کا نام دیا جاتا ہے. The thunderbird is a legendary creature in certain North American indigenous peoples' history and culture. It is considered a supernatural being of power and strength. ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. The thunderbird is said to create thunder by flapping its wings and lightning by flashing its eyes. یہ ایک قوم ہے ان کی جو بھی نام لکھا ہے. The thunderbird myth and motive is prevalent among Algonquin peoples. In this mythology, the thunderbird controls the upper world, yani ki spirit world, while the underworld is controlled by the underwater panther or great horned serpent. یہ مجھے بہت، یہ میں چھوٹے چھوٹے حصے پڑھوں گا یہ کیونکہ نا وہ گینو والے پورے جو ہم نے ایک میٹرکس بنایا نا اس میں بہت خوبصورت فال کر رہا ہے. وہی نا کہ دی ایسنس اینڈ دی سبسٹنس، دی اسپرٹ اینڈ میٹر، یہ اس کی طرف بات ہو رہی ہے. تھنڈر برڈ بلانگس ٹو دی اسپرٹ اینڈ یہ جو سرپنٹ موٹیو اس لیے آتا ہے فار دا نیدر ورلڈ، دا سپورٹنگ ورلڈ. The thunderbird creates not just thunder but lightning bolts which it casts at the underworld creatures. یاد ہوگا آپ کو وہ انڈرورلڈ کی جو نیگیٹو فورسز ہیں، جائنٹس اینڈ ڈوارفس کی بات ہوئی تھی سارا کچھ، کہ ان کا مقابلہ ہمیشہ اسپرٹ کرتی ہے. یہ وہ جو لڑائی ہے اس کو گریک میتھولوجی میں آج کیونکہ ہم ختم اسی پہ کریں گے اس لیے میں، اور کیونکہ بائی چانس یہ گنوں سے بہت زبردست میچ ہو رہا ہے جو ہم نے لاسٹ کل بھی باتیں کی تھی کہ اسپرٹ یا فورسز آف کیوس کو کنٹرول میں رکھتی ہے. تو یہ وہی لڑائی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ گریک ٹریڈیشن میں اس کو کہا ہے کہ دا کانسٹنٹ وار بٹوین دا ٹائٹنز اینڈ دا گاڈز، کہ وہ جو کریشن کے شروع میں یہ لڑائی تھی، دا ٹائٹنز آر دا کیوس اینڈ دا گاڈز آر دی اینجلس. تو ابھی آخر میں میرے خیال میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہندو بھی مت میں بھی ایگزیکٹلی یہی سین ہے. اچھا ادھر آ جائیں. Thunderbirds in this tradition may be depicted as a spread-eagled bird. صحیح ہے. But also quite commonly with the head facing forward, thus representing an X-shaped appearance overall. یہ بنی ہوئی ہے ایک بڑی اسٹینڈرڈ ریڈ انڈین ایگل. ان کے لیے نا ایگل کا سمبل اسی کے لیے، اس لیے اس کو وہ سولر برڈ بھی کہتے ہیں. اور ابھی ایک زبردست آپ کو ایک کنیکشن بتاؤں گا. یہ دیکھیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. دوسرے لوگ ہیں. The Ojibwe version of the myth states that the thunderbirds were created by, this is one of the creators, Nana Bozo, for the purpose of fighting the underwater spirits. They were also, water is one of the symbols of the substance side.
They were also used to punish humans who broke moral rules. The thunderbirds lived in the four directions and arrived with the other birds in the springtime. In the fall, they migrated south after the ending of the underwater spirit's most dangerous season. तो वही गुड और इवल की जो लड़ाई है और उसके प्रिंसिपल्स हमने कल देखे थे, ये उसी को ऐसे मिथोलॉजिकली बयान किया जा रहा है असल में. ये जो दूसरे लोग हैं मिनोमिनी, ये कहते हैं दे टेल ऑफ अ ग्रेट माउंटेन. ये जी आ गया. अनदर ग्रेट सिंबल ऑफ द कॉस्मोस इज द माउंटेन. इस पे हमारी शायद पहली बात हुई है. इससे हमें कुरान में किस तरह आता है, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन. इससे आप इसको ना जो माउंटेन सिंबल उधर से आप कर सकते हैं इसको. वहाज़ल बलदिल अमीन, ये 4 सेट्स हैं. इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, इसको रहने देते हैं. दिस वर्जन स्टेट्स दैट ये हो गया जी. ये वाले लोग जो हैं ये कहते हैं दे टेल ऑफ अ ग्रेट माउंटेन दैट फ्लोट्स इन द वेस्टर्न स्काई ऑन विच ड्वेल द थंडरबर्ड्स. ऑलरेडी पता चल गया कि दोनों स्पिरिट का सिंबल्स हैं. फ्लोटिंग से ये पता चलता है. और जाहिर है सारा कंट्रोल स्पिरिट के पास है, एंजल्स के थ्रू है. They control the rain and hail and delight in fighting and deeds of greatness. They are the enemies of the great horned snakes. ये आप हैरान होंगे कि जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें भी, और आपने देखा होगा रिक्शों और इवन ट्रकों के पीछे कई दफ़ा बनी होती है वो ईगल, और बहुत कल्चर्स में देखा होगा विद अ स्नेक इन इट्स क्लॉज. ये भी एक यूनिवर्सल सिंबल है बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ द स्पिरिट एंड ऑफ द chaos. They are the enemies of the great horned snakes and have prevented these from overrunning the earth and devouring mankind. कल हमने बेसिकली यही बात की थी गॉग एंड मैगॉग के हवाले से. They are messengers of the great sun himself. ये मैं इस पे आना चाह रहा था कि बहुत सी माइथोलॉजीज में जो सूरज है वो स्पिरिट का बहुत अहम सिंबल है, और जो ईगल है ना उसको हमेशा सूरज से जोड़ते हैं. रेड इंडियंस के जहाँ तक ताल्लुक. और सूरज जो है वो क्योंकि वो सेंटर का सिंबल है, स्पिरिट का सिंबल है, और स्पिरिट ही वो दरवाज़ा है जिससे कम्युनिकेशन हो सकती है हायर रेल्म्स के साथ. इसलिए इसको सोलर गेट भी कहते हैं. और इसलिए आपने देखा होगा बहुत से कल्चर्स में जो डोरवेज होते हैं उन पे सोलर सिंबल्स होते हैं. जैसे मैंने शायद बताया था हमारे यहाँ 2 फूलों की शक्ल में अक्सर होते हैं, या स्वास्थ्य का हिंदू मोटिव है वो भी सोलर मोटिव है. तो हर चीज़ में आपको सिंबलिज्म मिलती है ट्रेडिशन में, और वो कॉस्मोलॉजी से लिंक्ड होती है. ये जी एक और लोग हैं. द थंडरबर्ड मोटिव इज ऑल्सो सीन इन सियोन स्पीकिंग पीपल्स विच ये वगैरह. अच्छा बस पैसा से इतना ही काफी है. और सारे लोगों को ये हकीकत नजर भी आती है या आई है. देखें ना, ये लोग कहते हैं कि द मैन हु हैज अ विजन ऑफ अ थंडरबर्ड ड्यूरिंग अ सॉलिटरी फास्ट विल बिकम अ वॉर चीफ ऑफ द पीपल. तो इतना काफी है. हाँ, वही की बात पूरी होगी. हमारा पहला सेशन भी यहाँ हम ख़त्म करते हैं. अच्छा जी, ये अब हम देखें. हाँ जी, एक वेरी क्विक क्वेश्चन जी. ये सरपेंट का सिंबल जो है ये उमूमन ये नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है. ये क्या वजह है कि ये उमूमन ये जो डॉक्टर हजरात की जो सील्स होती हैं, जो डॉक्टरी इदारे हैं, उनकी सील्स पे सरपेंट बना हुआ होता है जी. अगर वो इतना ही नेगेटिव है तो नहीं, वो अब देखें प्रिंसिपल वही है जो हम गेनो से डिस्कस करते आए ना. मैं अभी आपको एक मिथ एंड में सुनाऊंगा, उसमें ये उम्मीद है काफ़ी क्लियर हो जाएगा. उधर जो इसको यूज़ किया ना कैडुसीज या कुछ कहते हैं, वो 2 सर्पेंट्स हैं जो एक स्टाफ के इर्द गिर्द इंट्वाइंड है. इधर दे आर सिंबल्स ऑफ द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ फोर्स, सटल फोर्स जो है
یہ اس طرح اس کی اپلیکیشن ہے کہ ہمیشہ یہ دو فورسز سے ہی بیلنس آتا ہے. تو جب ہم ورٹیکلی دیکھیں تو ظاہر اسپرٹ اور نیچے وہ کیوٹک پاور ہے, مگر سرپنٹ کا اصل میں ڈوئل سمبلزم بھی ہوتا ہے. یہاں دے آر جسٹ سمبلز آف ٹو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پاورز آف نیچر, ایسے کہہ لیں. اس پہ آپ ایسے گوگل کیجیے گا اور کلیئرلی مل جائے گا. اس وقت مجھے بس اس کی سینس یاد ہے کہ ہاں جی, تو باڈی میں بھی یہ دو مانی جاتی ہیں جن کے بیلنس سے صحت ہوتی ہے. بیلنس آف ہو جائے تو یہ اس لیے ڈاکٹری شعبے سے اس لیے یہ الائنڈ ہے, اس لیے یہ ان کا سمبل رہا ہے جو سمبلائز ہوئے. ایسے کہہ لیں دا سولر اینڈ دا لونر پاور کہہ لیں, ین اینڈ یانگ کہہ لیں, کیونکہ نیسسریلی نیگیٹو نہیں ہوتی نا ین. جیسے میل فیمیل اس میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو کی بات نہیں ہے, ٹو کمپلیمنٹس کی بات ہے. میرے خیال سے اس سے کلیئر ہو جاتا ہے. دا میل اینڈ دا فیمیل, ٹو ایسپیکٹس آف ون یونٹی. یہ اس کانسیپٹ کو سمبلائز کر رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. اور اسٹاف جو ہے ونس اگین ایکسیل سمبل ہے, سینٹرل جو اسپرٹ کہہ لیں, یہ اس اسپرٹ کے کائنات میں یہ اس طرح سے گزارت ہے جی. وہ کر سکتے ٹھیک ہے, اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے. یس, آپ کی بات صحیح ہے. اس کو بیسک آئیڈیا کچھ اس طرح کا, گوگل کریں گے. کیونکہ یہ نا یہ کمپلیمنٹس پہ چلتا ہے نا ٹریڈیشن. اس کا وہ شروع تو بہت اوپر سے ہوتا ہے. یہ کمپلیمنٹ کی سورسز تو از ان the nature of God, but that complementarity is found in all aspects of creation, from man woven to singularity, multiplicity. جیسے ابھی ہم ٹائم ملا تو آپ کو میں تھوڑا سا اور بھی سنگل دو تین دکھاؤں گا اسپرٹ کے. یہاں ہم بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال سے میرے پاس دو ہیں. ایک اس کے بعد ہم کریں گے سیمور پہ, اسی طرح ویکیپیڈیا سے تھوڑا سا, وہ اس کا ایک فیمس برڈ سمبل ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر ہم یہ ہندو موٹیو پہ آئیں گے اگر ٹائم ہوا تو. انٹروڈیوس تو کرا دوں گا, ٹائم ہوا تو اس کی ایک اسٹوری بھی سن لیں گے, ورنہ آپ کو ویسے بھیج دوں گا, آپ خود دیکھ لیجیے گا. اب ہم سیمور پہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یہی برڈ موٹیو کو ہم دیکھ رہے ہیں اب. جب تو یہ آپ دیکھیں سسانی بھی رائل ایمبلم میں غالباً یہ سیمور بھی بنا ہوا ہے. اس کے ملتی جلتی دو تین اور بھی برڈز ہیں. ہما جس کو کہتے ہیں فینکس, یا ککنوس, بلکہ ککنوس جو ہے وہ فینکس ہے, ہما. مگر خیر ہم سیمور پہ آتے ہیں. انہیں ایک ہی شاید مختلف فارمز ہیں اس کے. اس میں بھی فینکس کو تھوڑا, کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا فینکس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے ککنوس. ککنوس اچھا, یہ وہی ہے نا جو بہت اچھا گاتی ہے اور پھر وہ اپنی آگ میں ہاں وہ فلیمز میں, ہاں جی, راکھ سے پھر دوبارہ نکلتا ہے. انٹرسٹنگلی اس میں بھی وہ فائر کا, لائٹ کا اور میتھک وہ اس طرح سے نان سپر نیچرل والا ایلیمنٹ آتا ہے. سی مورغ جو ہے اس میں جو ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ دیکھیے, یہ دیکھیے شاید شاہین لفظ بھی اسی روٹ سے آیا. پرانی فارسی میں سینا مرو ایسے لکھا ہے نا. دا برڈ سینا اوریجنلی ریپٹر, یعنی کہ میٹ ایٹنگ لائک این ایگل, فیلکن اور اسپیرو ہاک. یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ ریڈ انڈین والے سے میچ کر رہا ہے. ایگل از آفن ریلیٹڈ ٹو دا سن اینڈ in the same sort of spirit کی سائڈ پہ. یہاں آ جاتے ہیں as deduced from the etymological cognate Sanskrit شینا, raptor, eagle, bird of prey. یہ اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. آرمینیم میں پیکاک کو وہی کہتے ہیں. اور بہت مشہور ہوا اتار کی کانفرنس آف دا برڈز میں. یہ آپ کے آخری جو کلاسیں ہیں وہ سید جواد جو ہیں وہ کانفرنس آف دا برڈ ہی آپ کے ساتھ
but there it will be look, we will be, देखें ना focus की फर्क होता है, उसमें we will be looking at the journey, the conference of the bird in connection with the hero's journey. मगर उसमें भी ये जाहिर है सीमो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें हिस्सा है उसका. आगे आ जाए, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं, मगर आगे चलते हैं. Iranian legends consider the bird so old that it has seen the destruction of the world 3 times over. तो इसमें knowledge की बड़ी इसका वो होता है. In one legend, the Seymour was said to live 1700 years before plunging itself into flames. ये phoenix से भी इसका कुछ हो गया. और ये जो point है ना कि the Seymour learned so much by living so long that it is thought to possess the knowledge of all the ages. ये अगर हम अभी हिंदू ट्रेडिशन तक पहुंचेंगे तो एक है हिंदू ट्रेडिशन में इसी बर्ड, इस टाइप की जो ये जो फंक्शन है, इस टाइप की बर्ड को कहते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं गरुदा. आपने सुना होगा, किसी एयरलाइन का भी ये नाम है गरुदा. और जो हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो इसको प्रोनाउंस करते हैं गरुड़. अंग्रेजी में रे है ही नहीं, तो वो फिर गरुड़ इस तरह का कुछ कहता है मेरा दोस्त जो है. The Seymour was considered to purify the land and waters and hence bestow fertility. The creature represented the union between the earth and the sky, serving as mediator and messenger between the two. तो ये बहुत ज़बरदस्त है. और अब हम जो हमने थोड़ा सा ट्री मोटिव की बात की थी. The Seymour roosted in Gau, क्या लिखा है, Karena. In Persian and Zoroastrian legends, the mighty Gau Karena was a mythic Homa plant, यानी कि world tree है, ये cosmic tree है, that had healing properties when eaten and gave immortality, the tree of the water of life, to the resurrected bodies of the dead. The juice from its fruit gave the elixir of immortality. The name Gau Karena means ox horn or cow ear. तो ये ट्री यानी कि सीमोर और ट्री ऑफ लाइफ से इससे पता ही चल गया कि ये स्पिरिट का सिंबल है, क्योंकि ट्री भी स्पिरिट का सिंबल है. द सीमोर रूस्टेड इन गाउ केरेना, द होम इसको होम, द ट्री ऑफ लाइफ विच स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड सी. चले ये सिंबल अब आगे जाके ना वर्ल्ड सी की जो बात हुई है, ये जो इंडियन क्रिएशन मिथ है उसमें ये बात आएगी फिर से. So the tree of life stands in the middle of the world sea. The plant, ये तो बाकी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं. When the Seymour took, अच्छा ये भी जरूरी है. The plant is potent medicine and is called all healing, and the seeds of all plants are deposited in it. ये आप समझ रहे हैं ना कैसे सिंबल है कि हर चीज की रियलिटी स्पिरिट ही में तो है. स्पिरिट ही वो तो आईना है जिसमें खुदा अपना चेहरा दिखता है. इन अ सेंस ऑल क्वालिटीज ऑफ गॉड आर रिफ्लेक्टेड, दोज क्वालिटीज व्हिच आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड. तो हर चीज़ का इस तरह से कह लें कि ऐन साबित जो है हर चीज़ की हकीकत स्पिरिट में है, उससे पहले खुदा में है, वो तो है ही है, मगर ये बात तदरीज होती है ना मैनिफेस्टेशन. When the Seymour took flight, the leaves of the tree of life shook, making all the seeds of every plant fall out. These seeds floated around the world on the winds of Vayu and the rains of Tishtriya in cosmology, taking root to become every type of plant that ever lived and curing all the illnesses of mankind. बहुत ही खूबसूरत ये कनेक्शन बनाया है, बल्कि इस तारे की तरह से बताया है कि चीज़ों की असल या रूट क्या है, स्पिरिट से कैसे आती है. बाकी उसका व्हीकल ऑफ फॉल, ये उनके यहाँ डिवाइन ग्लोरी ऑफ फॉर्चून, ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है. प्री इस्लामिक ईरान में ये यूज होते थे कॉन्सेप्ट. फॉर डिवाइन ग्लोरी भी कहते हैं फॉर्चून. इन टर्न रिप्रेजेंट्स द डिवाइन मैंडेट फॉर द किंग्स अथॉरिटी. ये फिर इसलिए इन सब वजहों से ये फिर एज एन एम्बलम यूज होता रहा बादशाहों के लिए. Seymour's tree stands in the middle of the sea, ये बात हो चुकी.
it had the good and potent medicine, all healing, seeds of all the plants. یہ سارے symbols ہیں of the spirit. اب آ جاتے ہیں شاہنامے میں. فردوسی کے شاہنامے میں یہ آتا ہے, یہ بڑی خوبصورت سٹوری ہے, شاید آپ لوگ جانتے ہی ہوں. میں اس کو ویسے بس سمرائز کر دیتا ہوں, چلیں پڑھ دیتے ہیں. یہ پرنس زال جو ہے, جو کہ سام کا بیٹا ہے اور وہ البینو ہے, اس کو وہ چھوڑ آتا ہے کہ یہ نا کوئی برا شگون ہے. اس کو جنگل میں چھوڑ آتا ہے, ماؤنٹینز میں. تو سیمورگ اس پہ رحم کھا کے اس کو پالتی پوچھتی ہے, اس کو بڑا کرتی ہے. سیمورگ lives on the top of a mountain, once again cosmic mountain, natural man. Spirit اس کو ٹیچ کر رہی ہے. She takes him to the, دیکھیں سیمورگ لے جا رہی ہے زال کو to the top of the mountain. یہ ان کی بیسکلی شاہنامہ is really the history of their reigns. So یہ میتھیکل ضرور ہے مگر اس میں حقیقت بہت ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے. تو سیمور was terribly saddened. She gave him 3 golden feathers which he was to burn if he ever needed her assistance. یہ بہت خوبصورت کنیکشن ہے. پھر زال جو ہے رودابا سے شادی کر لیتا ہے واپس آ کے. جب when it came time for the son to be born, وہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی بیوی مرنے والی ہوتی ہے, تو وہ ایک فیدر جلاتا ہے اور the Seemorg appears and instructs him how to perform a cesarean section, thus saving the mother and the child. And the child is the Persian hero, the greatest Persian hero, Rustam. Seemorg also shows up in the story of the 7 trials of Rustam and the story of Rustam and Asfandiar. پھر یہ جی صوفی پوئٹری کانفرنس آف دا برڈز میں آئے گی. اس میں تو آتی ہے ایز اے سمبل فار گاڈ ہمسیلف اینڈ دا برڈز ایز سمبلز آف the souls of different people. یہ میں نہیں کر پا رہا, تو اتنا ہی بس. یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ سمبل ہے ایرانین میتھولوجی میں. کافی اس میں انٹرسٹنگ ایلیمنٹس دیکھنے کو ملے اور فائر برڈ سے بھی مماثلت بڑی کلیئر تھی. ہاں جی, کوئی سوال, کوئی کامنٹ, پھر ہم آخری سیکشن کی طرف چلیں. نہیں, اب میرے خیال آپ وہ ہندو مائتھولوجی والا بھی کرائیں پھر. اچھا, ہو جاتا ہے, مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے somehow. تو مجھے ابھی اچھا وہ آپ نے کہا, مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کی تھیوری پڑھ لیں تاکہ پھر آپ کے لیے چیلنج ہوگا, کیونکہ ہندو والا جو سارا سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرامیٹک اور اس میں وہ پرسونیفائڈ ہوتی ہیں چیزیں. ہمارے ٹریڈیشن میں ذرا ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. تو میں پہلے صوفک ٹریڈیشن سے ایک ایبسٹریکٹ ایلیمنٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں, بہت میرا خیال ہے شاید فائدہ مند ہو. کیا ہے, اچھا, ویسے یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈفرینٹ کلچرس کی ہم سٹوریز پڑھ رہے ہیں اینڈ سم ہاؤ دے آل ٹاک اباؤٹ دا سیم تھنگ. یہ تو کمال ہی ہے, یہی تو دکھانا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ جو انسان کی اصل ہے, جو وہ اصل میں تھا, وہ ایک ہی چیز تھی. اور بعد میں پھر یہی جو ہم اب پڑھ رہے ہیں کتاب, اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوانٹٹی نے اتنا مس لیڈ کر دیا ہے کہ آپ اپنی اصل سے اتنی دور ہو گئے. 100% صحیح بات کی. اچھا جی, تھوڑا سا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سمبلز روح کے ہیں. اصل میں یہ اتنا پہلے روح کیا ہے وہ بھی تو مشکل کام ہے نا. ویسے میں اپنا نتیجہ پہلے ہی بتا دوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 4 آرک اینجلز ہیں نا, which are the 4 functions of the divine spirit, وہ بھی اس میں شاید کہیں آ رہے ہیں. واٹر, تھنڈر, یہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ آرک اینجلز سے منسوب ہیں. کیونکہ جو 4 آرک اینجلز ہیں یہ کافی, ایک ٹریڈیشن کے مطابق یہ تھرون آف گاڈ کے جو 4, اس کے 4 کا بھی سمبلزم آتا ہے, 4 پلرز سے یہ ریلیٹڈ ہے. اور پھر یہ تو ہو گیا نا ڈیوائن ریلم میں. کریشن میں پھر
یہی بنیاد بنتے ہیں 4 عناصر کی, اور عناصر سے بھی پہلے 4 جو کوالٹیز ہیں, ہاٹ, کولڈ, ویٹ اینڈ ڈرائی, اور جو ان کی سورس ہے, جو کوئنٹ ایسنس, مٹیریا پریما, وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں, وہ روح العظم اٹ سیلف ہے, روح القدس. اس کے 4 فنکشنز ہیں ڈیوائن ریلم میں, ورلڈ میں پھر وہ ان 4 کوالٹیز کن طرح ظاہر ہوتے ہیں, یعنی کہ ہاٹ, کولڈ, ڈرائی اینڈ موئسٹ. اور آپ غور کریں تو کائنات میں کوئی چیز ان کوالٹیز کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی. اس لیے گینو کہتے ہیں نا کہ پیور کوانٹٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی, وداؤٹ کوالٹی دنیا ہی نہیں ایگزسٹ کر سکتی. اچھا, ان کے 4 اب یہ بھی کوالٹیز ہیں, اس طرح ان کے ساتھ 4 ایلیمنٹس ہیں, فائر, واٹر, ایئر اینڈ ارتھ. Once again, these are not real things, these are the principles of corporal manifestation. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح spirit becomes the source of till matter, but from the qualitative side. یہ کہنا اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک ڈیفینیشن. اچھا جی, یہ گلوسری آف صوفک ٹرمز ہے, ادھر سے میں لیا. یہ بک ہے ٹائٹس بروکارٹ کی, انٹروڈکشن ٹو صوفی ڈاکٹرن, ایسے کر کے. الروح, دا اسپرٹ. اور آپ دیکھیں گے اس کے 4 درجے بتائیں. دیر از دا ڈیوائن اسپرٹ, دیر فور انکریٹڈ اسپرٹ, الروح الہی, آلسو کالڈ الروح القدس, ہولی اسپرٹ. یہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, قرآن میں آتا ہے. وہی ہے نا کہ وہ سارے سورہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس میں یہی تو ہے, the روح comes down with all the angels, کیونکہ یہ روح جو ہے وہ اینجلس کا سردار ہے. وہ پرابلی یہ ہے. پھر آ جاتا ہے, کیونکہ یہ تو ڈیوائن ریلم میں ہے نا, اس کا جو دنیا کی طرف چہرہ ہے وہ ہے دا یونیورسل کریٹڈ اسپرٹ, الروح الکلی. کائنات اس سے صادر ہوتی ہے. اس کے سمبلز میں پھر قلم ہے, لا ہے, عقل ہے, العقل الاول. یہ سارے ہمارے کاسمولوجی کے نام ہیں اس کے. پھر ہے دی انڈیویجول اسپرٹ, اور رادر دی اسپرٹ پولرائزڈ ان ریلیشن ٹو این انڈیویجول, کیونکہ ہم میں بھی تو روح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فنفخت فیہ من روحی, میں نے اپنی روح میں سے آدم کے پتلے میں پھونکا. اور اب وہ جو آدم کی کریشن کا سارا واقعہ ہے, ہمیں وہ گینون کے 2 ٹرمز کے ذریعے سمجھ آ رہا ہے پورا. مجھے تو آج یہ اسٹرائک کیا ہے کہ وہ مٹی اور روح, ایسنس اینڈ سبسٹنس, یہ وہی سمبلزم چل رہا ہے, وہی حقائق چل رہا ہے. انڈیویجول ورنہ نہیں ہو سکتا نا, ورنہ تو یونیورسل ہے. انڈیویجول ہوگا جب یہ دوئی ہوگی. The individual spirit, or rather spirit polarized in relation to an individual. And fourthly, the vital spirit intermediate between soul and body. تو رابعہ صاحبہ کچھ یوزفل آپ کو لگا؟ مجھے لگا کہ یوزفل ہے. جی جی بالکل بالکل, تھوڑا کنفیوزنگ بھی ہے لیکن یوزفل بھی ہے. شیئر کر دوں گا. یہ میں نے آج یعنی کلاس سے پہلے یہ ذہن میں تو تھا, مگر جب میں نے ڈھونڈے تو بڑا اپروپریٹ لگا. جو میرے ذہن میں تھا اسی بک میں سے تھا, وہ اس پارٹ کو میں گلوسری کے تھرو ڈھونڈ رہا تھا, مگر گلوسری میں نمبر آف پیج نمبر نہیں تھے, تو بائی چانس یہ مل گیا روح. تو جو اصل پوائنٹ تھا وہ میں آپ کو دکھانے لگا. جو میں آپ سے پیسج شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ. اب ادھر یہ روح کا ہی, اور اصل میں یہ وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں, دا ڈویلٹی بٹوین آپ کہہ لو قلم اور لا, دا اسپرٹ اینڈ اٹس سپورٹ. God and he sits on his throne. This throne is the support. Undifferentiated light symbolizes the uncreated spirit. وہ جو ابھی پیچھے بات ہوئی. While the light determined as a ray on the other hand symbolizes the created spirit. اس میں وہ ورلڈ ایکسس کا کانسیپٹ آتا ہے, یا ٹری کی جو ٹرنک ہے. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ وہ سورج سے جو وہ ہو رہا ہے نا emanate. اچھا جی, the ray of light which is in a sense directed like a ray. As for the fine dust,
which is the symbol of al-haba. This is a principle of differentiation which is invisible as such. This means, and it conforms to the symbolism of the light, that substance, ये हवा जो है वो substance का है. आपको याद होगी ना, हदीस हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह ताला क्रिएशन से पहले कहाँ था, तो हुजूर ने कहा अल हबा में था. हबा इज दैट क्लाउड, और उसको और डिटेल में देखें, इट्स अ क्लाउड ऑफ डस्ट. दैट इज द डिवाइन सब्सटेंस कह लो. हाँ, जो उसकी रफ सी ट्रांसलेशन ये लोग करते होते हैं कि अल्लाह ताला बादलों पे था. बादलों में नहीं था, वो बड़ा पर्टिकुलर टेक्निकल बादल है. हाँ, तो ये है. इस्लामिक कॉलेज में बहुत इम्पोर्टेंट है. This means that that substance has no true existence and can be grasped only through its effects. The most gross of its effects is precisely manifestation in quantitative mode. यानी कि वो जो डिवाइन हवा है उसका हमारे वहाँ पे quantity is the reflection. The picture of which is given as clearly as possible by the multitude of dust particles. As for the dust lit up by the ray of light, it is nothing other than the world. ये वही इस्तारा इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्पिरिट को अपने इजहार के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, और उस स्पिरिट के बगैर वो डस्ट पार्टिकल्स दिख ही नहीं सकते. ये जो क्रिटिक करते हैं मॉडर्न साइंस की, कि वो जो मैटर जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट. ये वही बात हो गई कि जैसे कि आईना है, वो खुद नहीं दिख सकता, उसमें इमेज दिखती है. ये वही कॉन्सेप्ट है. अच्छा, इधर आ जाए. अल हबा इज टू द अनक्रिएटेड इंटेलेक्ट as the universal soul, an-nafs al-kulliya is to the created intellect. ये वही principle male female चलेंगे ना. On the other hand, the uncreated pair is in a sense the equivalent of universal nature, at-tabiyya, and the divine command, al-amr. Since universal nature itself principally identified with the divine exaltation, an-nafs al-rahmani, is as the maternal aspect of substance al-haba. काफी कंफ्यूज कर दिया मेरे ख्याल. तो इसको हम एक टेबल की सूरत में देख लेते हैं. ये बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको भेज दूंगा. ये बड़ा ही कमाल, मुझे पहले ख्याल नहीं आया कि वो जो गैनोन सारा डिस्कशन कर रहे हैं, ये इसमें देखो मटीरिया प्रीमा भी बात आ जाती है. और इसको हम देख लेते हैं. इसका ये जो है ना, इसमें असल में फिर ना सिंबल्स की बात होगी, वो उसके लिए मैंने इसको चुना. मगर ये अच्छा, अब इधर ये जो नहीं है वो पुरुष और प्रकृति, एक्टिव एंड पैसिव, ये उसको अब लेके चल रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी आएगी. सबसे ऊपर है द डिवाइन कमांड, अल अम्र. उस किस चीज पे कमांड आती है? यूनिवर्सल नेचर, अल अत-तबिया इसको कहा गया, और द डिवाइन एक्सेलेशन, नफ्स ar-रहमानी. पैसिव ये एक सपोर्टिंग प्रिंसिपल है, वो ऑर्डर है. उससे नीचे क्या है? द डिवाइन इंटेलेक्ट और द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स. ये किस पे असर करती है? द सुप्रीम एलिमेंट, अल उनसर अल आजम, और प्रिंसिपियल सब्सटेंस अल हबा. फिर आज द क्रिएशन में आ जाए द फर्स्ट इंटेलेक्ट, अल अकल अल अव्वल, और द स्पिरिट अल रूह, और द सुप्रीम पेन अल कलम अल आला. ये सब हदीस से आ रहा है और कुरान में भी इसमें कुछ काफी कुछ है. ये किस चीज पे एक्ट करती है? यूनिवर्सल सोल पे. मतलब कि हमारे तक यही सिलसिला चल रहा है ना. हमारी रूह है, हमारा नफ्स है, हमारा नफ्स है, हमारी बॉडी है. तो अल अकल अल अव्वल जो है वो यूनिवर्सल सोल, अन नफ्स अल कुल्लिया पर अपना असर करती है. और हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशन में उसको क्या कहते हैं? द गार्डेड टैबलेट, अल लौहल महफूज. या आपको कुछ समझ आ रही बात? जी, थोड़ी बहुत. कि वो जो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन है उसके बहुत से नाम दिए गए. तो है तो वो स्पिरिट ही है. अल अकल अल अव्वल भी कहा है उसको. उसकी दो शक्लें आगे. एक कलम है विच इज द नॉलेज ऑफ गॉड ऑफ इट्स क्रिएशन, उसका ये एक्टिव पोर्शन है. और वो नॉलेज का जो रिसेप्शन है वो लौह महफूज
جو ہے وہ سارے چیزیں لکھ دی گئیں, یا کہہ لیں کہ وہ ساری ریالٹیز مینیفیسٹ ہو گئیں آن ریسیپٹیو سبسٹینس. وہاں ہوں گی تو نیچے ہوں گی نا. جی یہ جی کہتے ہیں نا وہ لکھ دیا گیا, ہم تو اس کو جی لٹرل ہیں, یہ کچھ یہ اس کا عرفانی اینگل ہے. اور نیچے آ جائیں دا فرسٹ انٹلیکٹ اور دا اسپرٹ, یہ کس پہ اپنا اثر کرتی ہے؟ مٹیریا پریما اور کاسمک سبسٹینس, الہبا اور الہیولا. یہ جناب وہ ہے کہ جس میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. یہ وہ کاسمک, یہ وہ اصلی پانی نہیں ہے, مطلب اصلی کا اصلی پانی ہے. یہ وہ پانی ہے جس کے ہم سارے جس میں سے آئے ہیں. اس لیے کہا نا ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. یہ مٹیریا پریما, دیٹ سبسٹینس. یہ اس معنوں میں دیکھیں تو یہ لفظ ہے نا میٹر, اپنے اصلی اور صحیح معنوں میں یہ وہی ہے جو روٹ بنتی ہے مدر کی یا مادر کی. سمجھے آپ؟ اس لیے بہت سے کلچرز میں ارتھ کو مدر ارتھ کہتے ہیں. یہ اس کے پیچھے ہے کہ the maternal principle and the father principle, یہ ہر جگہ اس طرح سے. اب ہم آ جاتے ہیں زمین پہ اتر آتے ہیں اور اس کے کانکریٹ سمبلز لے لیتے ہیں. The most central image of the spirit on this earth is man himself. اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹڈ آدم in his image, صورت ہی. اور ایک جوئش میں نے آپ کو شاید کبھی سنائی ہو سینگ ہے کہ in front of every man there go angels announcing make way, here comes the image of God. تو یہ انسان کا درجہ ہے. اچھا اس کا ایک سمبل ہے, it is revealed in the form of a tree. وہ کیسے؟ The trunk symbolizes the axis of the spirit passing through the whole hierarchy of worlds, while its branches and leaves correspond to the differentiation of the spirit in the many states of existence. یہ ایک لیجنڈ ہے, صوفک لیجنڈ ہے. God created the spirit in the form of a peacock and showed it in the mirror of the divine essence, its own image. The peacock was seized with reverential dread, al-haba, and let fall drops of sweat, and from these all other beings were created. The peacock's outspread tail imitates the cosmic deployment of the spirit. Another symbol of the spirit is to be seen in the eagle, کیونکہ اونچی اڑتی ہے اور سارا کچھ. ایک اور سمبل ہے دا وائٹ ڈو, کیونکہ پیورٹی اور وائٹ. پھر کہتے ہیں کہ بہت ڈسٹنٹ اس کے شائننگ نیچر آف دا اسٹارز اینڈ دا ٹرانسپیرنس اینڈ انکرپٹیبلٹی آف پریشس اسٹونز آلسو ریکال ایسپیکٹس آف دا یونیورسل اسپرٹ. یہ مجھے لگا کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے آپ کے ساتھ. جی احسن, کوئی یوزفل لگا آپ کو کہ نہیں؟ سر یوزفل تو انڈیڈ ہوگا. ابھی میں تھوڑا کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی جبل اب تھوڑا دماغ کے وہ کنیکٹ ہوں گے ایک دو دن میں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن یہ میرے خیال سے کافی سارے ٹرمز سمبلز ایک ساتھ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پروسیسنگ پاور سے ہوئی. میں اصل میں وہ ساری نہیں بتانا چاہ رہا تھا, میں صرف وہ سمبلز بتانا چاہ رہا تھا. آج ہماری گفتگو اتنی وہ ڈیپ ویسے نہیں رہی تھی, مگر وہ آگے جو آنے والا ہے اس کے لیے پھر مجھے لگا کہ کرنا پڑے گا. میں سوچا تھا کہ آج ڈیپ نہیں ہو رہی زیادہ تو ڈیپ کر دو اس کو. تو ہم تو کہانیاں وغیرہ دیکھ رہے تھے. تو یہ کیا تھا, سیمر ہو گیا میرے خیال ذوالفقار صاحب کچھ کہہ رہے تھے. ہاں ضرور. اچھا میرا خیال ہے, ہاں جی بتائیں, کچھ کہہ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کچھ. نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں وہ عباس صاحب کا مائک انمیوٹ ہوا تھا لیکن پھر وہ بولے. ہاں میں اصل میں اب آخری والے ایسپیکٹ کو یہاں دیکھ رہا ہوں. چلیں یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تھوڑا سا انٹروڈکشن, پھر اس کی سٹوری سنتے ہیں. مہا بھارتا سے سٹوری ہے.
अनफॉर्चुनेटली वो अमेरिकन सुना रहा है, मगर बेचारा वो है मतलब कि साधु टाइप बना हुआ है, तो उसकी नीयत पे वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बड़ा इनोसेंटली सुना रहा है बड़ा, आपने मगर उसके एनालिसिस करने की कोशिश करनी। उससे पहले मैं आपको गरुदा की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। अच्छा जी, हिंदुइज्म में भी ये गरुदा यही बर्ड का सिंबल है। इन हिंदुइज्म गरुदा इज अ डिवाइन ईगल लाइक सन बर्ड। ये सारी जो मैं बातें कह रहा था वो एक ही जगह आ गई। वो लाइट से तो वो फायर बर्ड भी आ गया ना। एंड द किंग ऑफ बर्ड्स, और ये बहुत एंशिएंट है, ऋग्वेद में गरुत्मन के नाम से ये मौजूद है। Who is described, Garutman is mentioned in the Rig Veda, who is described as celestial deva with wings, angels with wings. The Shatapatha Brahmana embedded inside the Yajurved text mentions Garuda as the personification of courage. In the Mahabharata, Garutman is stated to be same as Garuda, then described as the one who is fast and who can shape-shift into any form and enter anywhere. He is a powerful creature in the epics, whose wing flapping can stop the spinning of heaven, earth, and hell. He is described to be the vehicle mount of the Hindu god Vishnu, and typically they are shown together. ये विष्णु और गरुड़, और ये देखें वो स्नेक्स, इधर भी स्नेक्स का चक्कर है, और ये विष्णु उस पर बैठा। थोड़ा सा मुझे याद वो जो क्या हमारे ट्रेडिशन में क्या है वो क्या कहते हैं, बुराक का भी ख्याल आ रहा है थोड़ा सा। बाकी तो डिटेल्स हैं। Garuda has its roots in the verb gree or speak. He is a metaphor in the Vedic literature for reek, rhymes, and saman sounds, yajna sacrifices. And the Atman, that's the God spirit, as a self. In the Puranas, Garuda becomes a literal embodiment of the idea and the self who attached to and inseparable from the supreme self Vishnu. You know, levels of spirit ho gaye na. Though Garuda is an essential part of the Vishnu mythology, he also features prominently in Shivaism. Shiva texts such as the Garud Tantar and वगैरह वगैरह, यहाँ पे वो आत्मा के सिंबल भी हैं। बस इतना ही आपसे शेयर करना था, बाकी थोड़ी तस्वीर देखें, कमाल है, इसमें एक्सेस भी आ रहा है। बाकी हम उस स्टोरी में सुन लेंगे कि कैसे पैदा हुआ क्या, और लंबी इनकी जो स्टोरीज होती हैं ये सारी जो है इधर भी पढ़ सकते हैं और वो अमेरिकन से सुन भी सकते हैं। The Hindu god who fights injustice and destroys evil, वो तो विष्णु है, तो उसका ही ये लिंक है। The eagle-like form is shown either alone or with Vishnu, signifying divine approval of the power of the state. इसलिए हिंदू किंगडम के कॉइन्स वगैरह में भी यूज होता है। यानी कि ये सिंबल बहुत यूनिवर्सल है, ये बुद्धिज्म में आ गया, जैनिज्म में आ गया। अब हम मेरे ख्याल में सीधा स्टोरी पे चले जाते हैं, पुराण को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, फिर अब आखिर में ये स्टोरी है, मुझको 20 मिनट की है, पता नहीं आप लोगों को क्या कहते हैं ऐसे। सर मैं तो रेडी हूँ। अच्छा, मैं सर ये सोच रहा हूँ कि क्या बीच बीच में कहीं एक्सप्लेनेशन देनी दूं कि ना दूं, ये सोच रहा हूँ। सर आपको जहाँ जरूरी लगता है मेरे ख्याल से दे देंगे, हाथ रेस करते तो वहाँ ये भी हो सकता है, बता दें, ये भी हो सकता है। ऑलराइट बेटा, आई विल हैव टू, ये गलत कर दिया है। इसमें वो ऑप्शन होती है टू स्टे शेयर साउंड, ताकि आपको साउंड सही है, शेयर कंप्यूटर साउंड। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी आपकी तो आ रही है। जी आ रही। ठीक है। तो ये महाभारता में से स्टोरी है गरुड़ा की, मगर इसमें जो है ना इम्बेडेड पूरी क्रिएशन की भी स्टोरी है, जिसमें हमें सारी जो बातें करते रहे हैं ऑफ द टू साइड्स, एसेंशियल सब्सटेंस, उनकी टसल, फिर कॉस्मिक माउंटेन आएगा, और जो कॉस्मिक सी है, मैं आपको बताया पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो जो कॉस्मिक सी है यानी कि एंजल्स और डीमंस की वो फाइट है, और वो फाइट का मुकाबला मतलब कि नतीजे पता नहीं, मैंने इतना गौर से नहीं सुना। वो जो कॉस्मिक ट्री नहीं है, कॉस्मिक माउंटेन है जो कि वर्ल्ड सी के अंदर है, उस पे उनकी कोई झगड़ा होता है। तो उस जैसे हाँ, इसमें जो सिंबलिज्म है वो है कि जैसे दूध से मक्खन बनाते ना रिड़क के, इससे तो आप वाकिफ है ना कि क्या जी जी वो बिल्कुल। है ना, जो वो रिड़कते हैं, तो वो जी जी सिंबलिज्म है। तो उस डोरी के दो साइड्स होते हैं, उस डोरी को इन्होंने सिंबलाइज किया है वो नाग से, प्राइमोर्डियल जो स्नेक है। एक तरफ डीमंस के पास है उसका सर, जो उधर से आग वाग निकल रही है, नेगेटिव साइड है, और एक उसकी जो बेनाइन साइड है जो उसकी दुम है, वो एंजल्स के पास है। तो वो जब टग ऑफ वॉर करते हैं तो वो जो समंदर है ना वो चर्न होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल सारा वो इस साइड में ना, सब्सटेंस जो भी स्पिरिट में है वो सब्सटेंस उसको मैनिफेस्ट करता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों के आप कह लो आर्कीटाइप्स उभरना शुरू करते हैं। ऐसे कह लो द एंसेस्टर ऑफ द हॉर्स, द एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट, ये मुझे लग रहा है उसमें चल रहा है, वरना तो कुछ समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। अब मैं आपको ये शुरू करता हूँ, उसी में फिर कहीं जाके गरुदा की भी पैदाइश होती है। Okay, so this is the story of Garuda. This is from the Adi Parva Mahabharata. At the dawn of time, there's two great beings, the Devas and the Asuras, and they always quarrel with each other. And this particular time, it was caused over Durvasa Muni, who went to visit Indra to congratulate him about all the victories that he had won. And so he gave him a flower garland. So Indra gave it to his elephant. And the elephant picked it up and threw it on the ground and trampled on it. And so Durvasa was really angry at Indra, and he cursed him. And so the gods were kind of at a loss. And so Vishnu kind of, because the Asuras kept on defeating the Devas. So Vishnu was like, well, he kind of got him to work together to churn the ocean to make Amrit, the nectar of immortality. So they got Vasuki, who is a serpent. Now, the serpents had just been born, but even so, Vasuki was really huge. And so the demons grabbed him by the head, and the Devas grabbed him by the tail. But Vasuki is a fire-breathing serpent, and so when they grabbed him by the head, all the demons got scorched. When the Devas were smart that they grabbed the tail. So, they were churning, and then Vasuki's fire got on the mountain, and the mountain actually started to catch on fire. And then, all the different animals died, and then the aquatic animals, they also died, and all the different herbs kind of got scorched, and everything kind of got mixed together when they were churning, and all this churning happened. And also this is, the avatar of Krishna, the Kurma, the tortoise.
came, and because the mountain started to sink, and so Kurma came and held it up in the water so that it was in the right level. So when they were churning, then the right thing happened. And then, the Amrit came, and then there's also poison. So Shiva drank that poison, and he kept it. He didn't swallow it, and he didn't spit it out. He kept it in his neck. So he got a blue neck. So that's why his name's Nalini Kanta, the blue neck. And Nila is blue in Sanskrit. So then, these different things came out. There was Apsaras, there was Lakshmi Devi came out, and there's a beautiful prayer that the Devas said to get her to come their direction. I mean, she was going to Vishnu anyway, but it was a beautiful prayer called the Mahalakshmi Stotram. So it's a beautiful prayer that you say, and because they were trying to get her to come to them. And so if you say it, then Lakshmi comes in your life too. So then there's the moon. The moon planet rose out of the ocean. A big elephant that Indra took. And then there was an 8-legged horse called Uchaishrava. Now, interesting, in the Norse mythology, they believe that Odin has an 8-legged horse called Sleipnir. So it's interesting. It's kind of like a universal concept. So yeah, this 8-legged horse came, and this is the crux, because what happened was there was 2 wives of Kashyap, Kadru and Vinata. Now, Vinata was the mother of the birds, and Kadru was the mother of the serpents. Now, Garuda was a very beautiful, powerful being, and he was the son of Vinata. Now, Kadru was the mother of serpents. And so she was kind of jealous of Kadru. Kadru was kind of jealous of Vinata. And so what she did was, when, all these beings, these Prajapatis, they heard about how the ocean was churned and all these valuable things came. So Kadru went to Vinata and she said, I heard that this horse came. What color do you think the horse is? So Vinata said, I think it's pure white. And Kadru said, well, I think it's white, but it has a black tail. Let's put a wager that if the horse is the way one of us says, then one has to be the slave of the other. Whoever's wrong has to be the servant of the other one. When you have a lot of co-wives, there's a lot of jealousy that comes. Like, who's the most, best, And this kind of reflects in the children as well. Diti and Aditi are 2 goddesses, and Aditi was the eldest, and so Diti was jealous, and so Aditi, her children were the Devas, the Adityas, and Diti, her children are Daityas, which are demons. And so we have another situation like that with these 2. So what happened was the horse was, of course, all white because it came from the ocean of milk. So what Kadru did was she had all of her children go into the tail. Her children are serpents, so they kind of look like hair. So they all went and made his tail look black. But at first, they didn't want to go there. Now, this kind of lets you know a little bit about how hardcore this Kadru was. At first, they didn't want to do this. They were like, no, we don't want to break Dharma. So she cursed them that if you don't want to do what I say, then what's the use of having children? So I curse you that you all burn in a snake sacrifice. So that is the reason why it happened. So they got scared, and they went in the tail. And so
then they went, and so Garuda actually had to be the servant of the Nagas at first, which is why he developed an enmity with them. And as you know, Kali the serpent and Garuda and all these, stories of Garuda eating the snakes. He didn't really like him at first because when he was first born, he had to be their slave. And they would, he was huge. When he was first born, he was like light and fire. And he flew around the universe. And then slowly the fire condensed and it became a beautiful golden eagle. And all the serpents, they used to make him carry them to different planets. They're like, oh, he'd take him to different planets. And then they're like, oh, this is nice, now take us here. Now, but when he would fly, they would get scared and they would bite him. And they couldn't hurt him because he's so powerful, but still they would bite him, and it was really annoying. And finally he had enough, and he went to his mother because he was too small to remember when the wager happened. He said, why do we have to do whatever the serpents say? And she explained how they had lost the wager. So Garuda went to the serpents and he said, tell me something I can do, some task, some chore, something that will make it so I don't have to be your slave anymore. So the Nagas thought about it for some time, and then they were like, kind of talked together, and then they were like, obtain for us the Amrita, which was churned in the ocean. We are also great beings. We are children of Kashyap. हाँ जी, आप फॉलो कर रहे हैं? ये जो अमृता कह रहे हैं, ये अमृत है. मर्त होता है मर जाना, अमृत होता है ना मरना. तो दिस इज द वाटर एलेक्सियर ऑफ समझ आ लाइफ. वो बात होगी, बस ये था. और बस आगे चलते हैं. And all the gods, they get worshipped because they have Amrita. But us, we get crushed underfoot. So give us the Amrita and people will worship us too. So Garuda said, okay, I'll get that. So he went to his father, Kashyap, and he said, tell me, what should I do? Because I'm going to take the Amrita from the Devas, and the Devas are very powerful. And so what should I do, to do this? Because they keep it hidden and they guard it. So Kashyap said, you have to eat the proper food. So they were in the Buraloka, which is a higher realm, where everything is different. They have monster-sized trees and monster-sized animals and things like this. So there was this huge lake, and in the lake there was an elephant and a tortoise. And they both were fighting each other. And they had some ego because in their past life they were two people that didn't like each other. And they were pious, so they were born in Buraloka, but they were born as animals because they had these envy and anger in their heart. So they were born in a higher planet and they had huge bodies, huge powerful bodies, but they were born as animals. So Garuda, he came and he grabbed and he ate the elephant and the tortoise. And then he was, strong. So the Devas, they started noticing bad omens. There's a whole science to seeing omens. So the Devas saw the omen something bad was happening, so they went to Brihaspati and they said, what's going to happen? So Brihaspati said, by these omens, it looks like someone's going to try and take the Amrita, so guard it. So the Devas, get in the battle mode, and I have to kind of... So the Devas, they got to all their weapons, and they made a special room, and they hid the Amrita in there, and Indra went to Brihaspati. He said, why is it that, this is happening? Why? And then Brihaspati reminded him, this is the story of why Garuda was born in the first place, why he challenged Indra. Everything has a reason. It's interesting. There's reasons and reasons and reasons, and everything has a reason. The Mahabharata is just filled with reasons why things happen. So
one time Kashyapa was doing a yajna, so everybody wanted to help. So, Kashyapa is the father of Indra. So Indra grabbed a huge mountain of wood, as much as he could carry. Because, you do a yajna, you need wood. So everybody wanted to help. So Indra's like, I'll bring wood. So there was these little sages called the Valakilis, and they're as big as a thumb. And they wanted to help too. So all of them together, they did a lot of tapasya, and so they weren't strong in the first place, and they were tiny. So there's about 5 or 6 of them. They're all holding a leaf, single dry leaf, and they had got stuck in the hoof print of a cow in the mud, and they were stuck. And so Indra was walking by, and he sees these little sages with the leaf. He's carrying this huge amount of wood, and he looks down and he just starts to laugh at him. Because, it's these little sages. And he's some huge god, and he has all this wood, and he's just like, what are you guys doing? So he just started to laugh. And then he went on. So the sages got angry that they were, slighted. Even though they're tiny, they do heaps of austerities. They actually only live off of the sunlight. So they have a lot of tejas. And so they actually... Indra was going by, and he heard the sages, they cursed him. They're like, why does there need to, he said, they said, even though you're king of heaven, we'll make another Indra by our austerities. Who will be 1,000 times more powerful than you. And he will be a ruler over all the universe. And so then you will be, humiliated, because even though you're so powerful, you don't have any respect for anybody. So it's made you too proud. So we'll make you humble now. So Indra was scared, and he went to Kashyap. And so Kashyap went to the Valakilias, and he says, Lord Brahma has arranged the universe, and the current Indra that we have is the Indra that there is. And by you making another Indra, it will cause chaos in the flow of the universe. So you have to adjust that curse. And so the Valakilias, they said, then we'll make an Indra amongst birds. And he still will be 1,000 times more powerful. And he will fight with Indra and humble him. So that was Garuda. Now, even though Garuda is an eternal associate, still there's reasons why they come. There's a Leela involved. Garuda is an eternal associate. He carries Vishnu, even in the spiritual world. So when he comes in the material world, then there's something going on. There's also Ananta Sesha. He was Vasuki's older brother. And he was going to be king of all serpents. But he renounced his kingdom, and he did tapasya. And then Vishnu chose him to be his bed. So even though, he's a spiritual person, they come into this world. He's a spiritual personality, like Sankarshan. I mean, but he comes in the world, and then he sets an example for us. Like he does, he renounces material things, and then he does praise to God with devotion, and then he becomes his servant. And that's what we're supposed to do. But that's, so they come here and they set this example, even though they're like eternal. They come and they set an example just for us. So when Indra heard this, he's still he's a Kshatriya. They're not gonna back down, even though he knows So all these different gods, they gathered together with weapons and armor, and they had a fortress built like a safe, and they kept Amrita in there and had guardians and all this stuff. So they built a kind of like vault, and then it was surrounded by a huge fire. And then there was all the gods were around it with their weapons. And so the first thing Garuda did when he came was he made a huge dust storm with his wings. And nobody could see anything. And then he came and he
bit and clawed and grabbed all these and hit him with his wings, and everybody was getting thrashed up and tossed around and beat up and bloodied up, and Indra, everybody, they just got totally beaten in no time. Everyone tried to fight him and they just get taken out. So then the gods kind of like ran away. So then Garuda saw the fire. So he grew a bunch of heads. And he went to the Akshaganga, which is the upper. There's the Akshaganga flows in the Swarga. And then it comes down to the earth. And then there's a whole story how it came and everything in the Ramayana. But there's a Ganga in Swarga too. So he went there and he drank up all the water, and then he spit it like a fire hydrant and put the fire out. And then he went inside, and there was this spinning wheel with 100 spokes, and each spoke was a blade, and he had to get through that. But because he had all these cities, he got really microscopically small, and then flew through the gap. And on the other side, there was these two horrendous guardians. They're like giant serpents. And these ones were so bad that they even look at you, you catch on fire. But Garuda came real swift and they couldn't see him, and then he got them. And then he got the Amrit, and then he kicked the wheel from the other side and busted it up and flew away. So as he's flying away, Indra came with his thunder. And he said, "I'll show you." And he threw his, thunderbolt and hit Garuda on the wing. But it made one feather fall. And Indra was amazed, I shoot this weapon, And Garuda, he said, "How is it you're so strong?" He said, "Actually, I dropped a feather because I wanted to give some respect to Dadichi Rishi, whose bones it was that made that the Vajra. Actually, I didn't even have to drop a feather." And then he flew off. So as he was going, he met Vishnu. And Vishnu said, "I'm very impressed." So then he asked him if he would be his carrier. So then Garuda's like, "Oh yeah." So, Garuda went and he was going to give the Nagas some thing, but Indra met him. And Indra was like, "These Nagas, they can't have this Amrita." And Garuda's like, I have to give it to him because it's the only way I can be free. So Indra's like, "Can you so Garuda's like, Indra's like, "Can you give me a hand?" I mean, I can't really let them have this. And Garuda's like, I'll think of something. So he went there, and there was a kusha grass mat. And he plunked the Amrita jar on the mat. And the snakes, "Oh, thank you." He said, "Am I free from slavery to you?" And the snakes like, "Yes, yes." So then he's like, they were about to drink it. And he was like, "Oh, it'd be very proper if you guys washed before you drank the Amrita to purify yourself. Take a bath." Like, "Oh, yeah, that's very true." So they swam over there. And while he's gone, Indra was kind of watching, and Garuda kind of like looked the other way, and Indra grabbed the nectar and ran off. Because Garuda was free, so he didn't have to, interfere. And they came back and like, "Oh man, what happened?" He said, "Indra came and took it. I couldn't stop him." I was so tired from fighting. So then the serpents, they actually started to lick the kusha grass mat because some drops fell on the kusha, but they got absorbed as soon as they hit. So they say that it's very special grass. Anyway, because the serpents licked up the kusha grass, the
It's called sword grass. And it's very sharp, actually. You can cut your finger if you run it on the kusha. So the thing is that it cut their tongue. So if you look at serpents now, they have a forked tongue. जी राबिया, did you follow? हाँ जी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड था वैसे. एक तो उसका एक्सेंट जिसमें बहुत सिंपल सी बात भी थी, जैसे अमृत था, शुरू में 5-6 मिनट जो समझ नहीं है, वो बार बार अमृत को इतनी अजीब तरह से, बिकॉज ये सिलेबल्स ब्रेक करते हैं ना और वो ड्रैग करते हैं आखिर में, तो अक्सर चीजें तो इसी वजह से समझ, बहुत ऑर्डिनरी से नाम है जो हमने बहुत दफा सुने हुए हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से इट्स हार्ड टू फॉलो दैट. लेकिन वैसे तो समझ आ गई स्टोरी ऑफ कोर्स. लेकिन ये जो बीच में हंसता था ना, उससे मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती थी कि ये कोई मजाक कर रहा है कि हंसना है या कोई. He's enjoying the story basically. He was enjoying it. हाँ. पहले मैं भी थोड़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या, मगर वो समझ आ गई कि वो खुशी से हंस रहा है. और इसमें क्या था कि इंद्रा किंग ऑफ द एंजल्स कह ले, और आकाश गंगा से मुझे याद आया कि हुजूर ने जैसे फरमाया था कि वो जो 2 रिवर्स हैं इराक में, दजला और फरात, जैसे उनके बारे में फरमाया था कि ये जन्नत के दरिया हैं. ये बिल्कुल वही बात है. गंगा के बाद ये जो सारे सेक्रेड रिवर्स हैं, उनकी असल जो है वो जन्नत में मानी जाती है. इसी तरह ओहद के माउंटेन के बारे में हुजूर ने कहा था. तो ये यानी कि वो हिंट्स हमें मिलती है अक्रॉस द ट्रेडिशन. एनीवे, ये 2-3 पॉइंट्स मेरे जहन में मजीद आ रहे थे. तो ये बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया इस बर्ड मोटिव के हवाले से. कोई और कमेंट या बात हो तो प्लीज. सफूरा भी आ गई, बड़ी एंड में आई. जी वकार साहब, आप कुछ इस पे अपना तबसरा दें. नहीं सर, ये मेरे लिए तो खैर असल में आई एम नॉट टू इनटू सिंबलिज्म. मैं टू टेल यू द ट्रूथ, टू मी इट्स मोर ऑफ अ, I mean, okay, let me be a little, how should I put it, candid here. I think symbolism to me seems to be extending the meanings of things. And उसमें rigor जो है ना, वो as such नहीं होता. I mean, उर्दू अदब में मैंने बहुत ये अलामती कहानियों और इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है. अदब के हवाले से तो मुझे उस पर कोई बहस नहीं है. ऑल्दो बहुत से हजरात जो हैं, जैसे कुछ नए हजरात जो लिखने वाले अलामती कहानियों को इस शिद्दत के साथ एक और दर्जे पर ले गए कि वो कहानी का आंसर ही गायब हो गया. लेकिन जहाँ तक मजहबी हवाले से या फलसफे के हवाले से मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सिंबलिज्म को एक्सेप्ट करना टू रीच टू अ सर्टेन कंक्लूजन. सो इसलिए अभी मैं बहुत, यानी कह लीजिए कि इस मैदान में मैं एक इब्तदाई स्टेज पर हूँ. और बहुत आपने देखा होगा कहानियों पे भी जो मेरी जो बात होती है वो बहुत ही सतही किस्म की होती है. यानी मैं गहराई में उस पर बात नहीं कर सकता हूँ जिस गहराई से आप बात करते हैं या हमारे कुछ दूसरे साथी बात करते हैं. उसकी वजह यह है कि मैं अभी भी जहनी तौर पे हवाले से उस अपने आप को इस पे काबिल भी नहीं समझता, और ना या शायद इसको अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर सका कि सिंबल्स को मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करके एक अब्दी रियलिटी को हासिल कर सका. ये my 2 cents on this one. I'm sorry about this, but this is to be very candid about what I'm feeling about, you know, this using symbols to reach a certain eternal truth. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपसे बड़ा आई कैन अंडरस्टैंड एंड उस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है हम सबको पहले से तो नहीं पता था. एक वक्त था मुझे भी नहीं पता था,
اور کافی اسٹرگل اور ٹائم لگا ٹو گیٹ ان ٹو دس موڈ، کیونکہ ہمارے ذہنوں کی ساخت ایسی واقعی نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات تو آئی کین کمپلیٹلی ریلیٹ ود یو. آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے کہ اس کی بھی ایک طرح سے کہہ لیں ٹریننگ یا ایک ذہن بنانے کا اور کافی ٹائم لگتا ہے. سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمیں کوئی ایکسپوجر نہیں ہے ابھی بھی نہیں، اصل میں شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. تو یہ کوشش جاری ہے ہماری طرف سے بھی. بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے. سکینہ اب آپ بھی کچھ ایڈ کریں، آپ کو کیسا اس سے کچھ ریلیٹ کیا آپ نے، یا اس میں آپ کو لاجک یعنی انٹرنل لاجک ہی ہے نا میرے لیے بھی تھوڑا اس کو گراسپ کرنا تھوڑا مشکل تھا، سنس اس کی تھوڑی لینگویج کا، although وہی اگین رابعہ والی بات کی ہم نے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈونٹ ریلی تھنک آف، اور یا ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جب ہم انیشلی سنتے ہیں اس کو. آہستہ آہستہ جب we go more deep into these concepts، پھر we sort of start to understand کہ بھائی وہ اس فلانے کانسیپٹ کا کیا مطلب تھا. بٹ اوور آل جو ہندو میتھولوجی ہے وہ تو کافی پرانی ہے، لائک یہ جو پوری چیزیں کہتے ہیں سب سے پرانی ان لوگوں کی اسٹوریز ہیں. اور سو ہر چیز کے اندر اتنی ایون جو ڈفرینٹ متھس ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پارٹس ہوتے ہیں ہمیشہ. آئی فیل کہ ہندو میتھولوجی کے اندر سے انہوں نے کوئی نہ کوئی اسٹوری نکال کے پھر اپنے طریقے سے اس کو بتایا ہوتا ہے. جی جی صحیح ہے. جی بات صاحب آپ کا مائک کھل رہا ہے. جی ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ بھی کچھ کہنے والے ہیں. نہیں سر کچھ خاص نہیں کہتا والا، میں وہی پروسیس ہی کر رہا ہوں. وہ آئی تھنک وہ سب کی بات میرے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے. ایون تو میں اسٹوریز اور سمبلزم کے کافی وقت سے میں بھی پڑھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن یہ جو پرٹیکولر والی ان کی تو مجھے ابھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایک سانپ اٹیک کر رہا ہے، پہیہ ہے، پھیش کو دھکے لگ رہے ہیں ان سب کو. کیونکہ اس طرح آپ نے پرٹیکولرلی جب آپ نے جاپنیز کریشن میتھ تھا اس کو اس طرح آپ نے بریک ڈاؤن کیا تھا، وہ اس سے مجھے خیال ہے کہ مطلب ہر ایک نقطہ جو ہوتے ہیں ان اسٹوریز کے اندر، ان میتھولوجی کے اندر، ہر ایک نقطے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ہر ایک نقطہ ہی ایک اپنی سمبل ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو وہ میں اس کو گریسپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اوپر سمجھ آتی ہے، جو ایک بڑا آرک چل رہا تھا وہ سمجھ آتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کا کیا مطلب ہے، ان میں کوئی راز چھپا ہوتا ہے، ان کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جیسے وقار صاحب کی طرح سے کہا ہے کہ وہ پوائنٹ سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. مجھے بھی بہت دیر میں سمجھ آئی. آئی نیو کہ دے ہیڈ میننگ، اور موٹا موٹا ٹیچر سے یا والد سے سمجھ آ گئی کہ یہ سمبولک ہے. انہوں نے جو سب سے پہلے جا کے بین اسٹاک کا سمبلزم بتایا تھا مجھے. مگر اس وقت ایک ایک جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ایک ایلیمنٹ کا اصل میں سمبلزم ہے، وہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ میں نے آپ سمجھے کہ کمارا سوامی اور گینون کی رائٹنگ جو سمبلس میں ہے نا اس سے سیکھا. اور بھی رائٹر ہیں تو وہ تو واقعی اٹس لائک اے نالج نا، وہ آپ خود سے تو مشکل ہے نا. تو یہ بڑی مزیدار ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے. تو جی سر اس طرح مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بات اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ایک چیز کی آئی سپوز کہہ سکتے ہیں آپ رننگ میں ہو یا ایک چیز کو کر رہے ہو تو وہ آپ چیزیں کلک کرتی ہیں آٹومیٹکلی. میرے خیال سے یہ وہ والی اس طرح کی چیز نہیں کہ آپ بیٹھ کے شاید آپ کریں 2+2 والی شاید نہیں ہوتی ہے. آئی تھنک وہی ایک انٹویٹو سے تھوڑی وہ اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایک دم بس کلک سمجھ آ جاتا ہے بس ایک دم سے. تو جس طرح وہی جو میں کہہ رہا ہوں صرف انٹویٹو نہیں ہے نا، یو آلسو نو ٹو ہیو سم نالج اینڈ انفارمیشن اباؤٹ اٹ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں ہم نا لٹریچر میں ایک ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں لٹری کمپیٹنس کی، کہ ناٹ ایوری بڈی کین اپریشیٹ گڈ لٹریچر. اٹس سم تھنگ دیٹ جیسے انہوں نے کہا نا انٹویٹیولی اٹ کمز نیچرلی ٹو یو. کچھ لوگ پوئم پڑھتے ساتھ ہی ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یا واٹ ڈز اٹ سگنیفائی، واٹ ڈز اٹ سمبلائز. تو یہ واقعی یہ سب میں نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، کنڈیشننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کا مائنڈ ایک خاص پیٹرن پہ کنڈیشنڈ ہوتا ہے، اور پھر بات نہیں کوانٹٹی اینڈ کوالٹی پہ آ جاتی ہے گھوم پھر کے، کہ ہمارے مائنڈ جو ہیں وہ کوانٹٹی پہ اتنے ٹرین ہو چکے ہیں کہ ہم کوالٹی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. یہ ویسے ابھی جو ڈسکشن ہو رہا ہے کافی ضروری ہے، مطلب ہے کہ ہمیں
इसे कुछ मेरे ख्याल से पिछले 1-2 क्लासेस यही हो रहा है कि एंड में आके एकदम से डिस्कशन जो है गर्म हो जाता है, मजे का हो जाता है. तो देखिए सर, जो मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, इसमें काफी मेहनत करने की भी जरूरत है. जिस तरह वो जो क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट जो है, जब एक दफा मुझे याद नहीं आपने कब पॉइंट आउट किया था, तो वो आपने एक दफा पॉइंट आउट किया, वो मुझे हर जगह नजर आना शुरू हो गया. इवन वो जापानीज क्रिएशन मिथ के अंदर भी वो जबकि वो जो दो डेइटीज होती हैं, वो उनमें से क्यूरियस होता है तो वो नीचे पानी अपना अपनी क्या कहते हैं डंडी मारता है तो वो निकल आता है. हालांकि उसमें लिखा नहीं था कि एग्जैक्टली क्यूरियोसिटी, लेकिन वो मैं समझ गया था कि अच्छा इसके अंदर भी क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट आ गया कि इसको भी क्यूरियोसिटी हुई कि है क्या नीचे. तो वहां से काफी ज्यादा जो दुनिया की क्रिएशन, वहीं से हर उसके अंदर मेथोलॉजी एंड क्यूरियोसिटी का एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है. मैं समझ नहीं पाया एग्जैक्टली कि क्या है, लेकिन मुझे ये नजर आ गया कि कुछ पोजीशन है उसकी क्यूरियोसिटी की अपनी. सही. मेरे ख्याल है बाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मगर उनका माइक नहीं चल रहा. वैसे अब आपकी आवाज आई थी तो मैंने म्यूट बीच में कर दिया था. अभी तो म्यूट नहीं है, अभी तो म्यूट नहीं है. जैसे उस आपकी वक्त आवाज आवाज आई थी, एक ही दफा हल्की सी आई थी, उसके लिए हो सकता है सिग्नल डाउन हो. तो अगर किसी और ने कोई कंट्रीब्यूट करना है तो प्लीज करें, वरना फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं. और आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भेज भी सकता हूँ, कि महाभारत वाला. मोहसिना साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, नॉट रियली. बस आई वाज जस्ट लिसनिंग केयरफुली. क्या सारी डिस्कशन हो रही थी और बात हो रही थी, तो बस वही राबिया ने भी जो बात करी है, दैट वी आर जस्ट ब्रेन वॉश्ड इनटू लुकिंग एट क्वांटिटी, दैट यू कैन नेवर सी क्वालिटी. यू अंडरस्टैंड? सो टू वही उन्होंने लिखा है, अनलर्न करना, सारा अपने आप को ना रीडू करना इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोसेसेस एवर. सो इट्स ऑल अबाउट दैट बेसिकली. 100% इसकी डिस्कशन तो आई थिंक इट कैन गो ऑन फॉर 5 hours, you know. Okay, how to fix yourself, how to correct yourself, and firstly recognize what is wrong with you, then get on that journey. First you have to recognize now that there's something actually wrong with you. Only then can you follow on these things. And then you have to find, जैसे पहले वाले आप सेक्शन में कह रहे थे, you have to find the guide ढूंढेंगे तो वो आपको बताएगा, समझाएगा, and he will take you along on that way. So it's all a process of learning.